اور پاکستان میں تو تمہیں اتنے زیادہ پیسے کمانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایون لائک اف یو جسٹ میک 15-20 lakhs a month, you can have a really amazing lifestyle in Pakistan. Jack of all trades, master of none, but sometimes it's better than just a master of one. Do you think that you will work hard, you will work 12 hours a day and you are going to make money? Like that's what you think? If you think like that, you are stupid. تو میں کہتا ہوں ڈگری کو تو کام میں کاؤنٹ ہی نہ کرو. 3-4 ہزار ایوریج ویوز آ رہے ہیں and they're making a monthly of 20, 30, 40, 50 lakh. So if the goal is to build a business, then views does not matter. 50-60 ہزار کما رہے ہو, لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کما رہے ہو, you will think کہ میرے جو سارے پرابلمز ہیں وہ پیسے سے سالو ہو جائیں گے. Stop thinking کہ how can I do it and start thinking کہ میں یہ کسی سے کیسے کروا سکتا ہوں. Someone in your circle makes مہینے کے 10 لاکھ, 2 مہینے کے بعد تمہیں بھی پاسبل لگنے لگ جائے گا کہ یار اٹس ویری پاسبل کہ 10 لاکھ کمانا تو از ناٹ کچھ بھی نہیں ہے. اگر وہاں پہ پہنچتے پہنچتے اگر تم نے اپنی ہیلتھ گوا دیا نا, یو آر گوئنگ ٹو ریگریٹ اٹ ویری بیڈلی. ٹو بلڈ اے بزنس یو آلسو نیڈ ٹو ورک آؤٹ, یو نیڈ ٹو گو ٹو دا جم, ورک آن یور مینٹل ہیلتھ اینڈ ایوری تھنگ. پرسنل ڈیولپمنٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف یور لائف. تبھی مجھے وہ چیز اچیو ہو سکتی ہے کہ میں اپنی محنت بھی کروں, بٹ ساتھ میں اللہ سے دعا بھی مانگوں, میں اللہ سے کہوں کہ یا اللہ مجھے یہ چیز دے. السلام علیکم, ویلکم ٹو MTB پوڈ کاسٹ. ایک اندر ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور کافی چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنی ہیں, اور میرے ساتھ آج بہت اسپیشل گیسٹ موجود ہیں, عثمان قادر صاحب, اور وہ آپ کو اپنا انٹروڈکشن اور اوور ویو ہے وہ خود دے سکتے ہیں. ڈائریکٹ ان کی طرف چلتے ہیں اور تاکہ وہ اپنے بارے میں بتا سکیں اور ان سے پھر ہم مزید بات کر سکیں. السلام علیکم عثمان بھائی, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام مسعود, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. جیسے کہ مسعود نے بتایا کہ ہی ول ناٹ انٹروڈیوس می, تو میں آپ کو خود ہی بتا دیتا ہوں تھوڑا بہت کہ وٹ ڈو آئی ڈو. سو بیسیکلی آئی اسٹارٹیڈ مائی انٹرپرینیورشپ جرنی 5 years ago, بٹ ریسنٹلی جن چیزوں پہ میں کام کر رہا ہوں ان میں سے ایک تو یہ ہے دیٹ آئی ورک آن پرسنل برانڈنگ. اور جتنے بھی اسپیشلی جو US کے اندر ریئل اسٹیٹ انویسٹرز ہوتے ہیں, وی ہیلپ دیم بلڈ اے پرسنل برانڈس اور ان کو سوشل میڈیا پہ گرو کرواتے ہیں. اور الحمد للہ آئی ہیو لائک اے ٹیم آف پیپل, اور ہم مل کے جو ہے ان کو یہ سروسز جو ہے US میں پرووائڈ کر رہے ہیں پرسنل برانڈنگ کی. اور اس کے ساتھ ساتھ تو پرسنلی اپنی بھی پرسنل ڈیولپمنٹ کی جرنی جو ہے وہ ہماری چل رہی ہوتی ہے. سو دیٹس لائک اے لٹل بٹ اباؤٹ می. تھینک یو عثمان فار کمنگ ان دا پوڈ کاسٹ. اچھا, تھوڑا سا میں آگے چلوں گا. آپ نے اوور ویو دے دیا اپنی جرنی کے بارے میں تھوڑا سا. تو میں تھوڑا سا چاہ رہا تھا آپ پوڈ کاسٹ شروع ہونے سے پہلے تھوڑا سا بتا دیں کہ جو ویورز ہیں میرے, وہ آپ ہماری پوڈ کاسٹ کیوں دیکھیں, اور ہم اس میں کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو ڈسکس کریں گے. تھوڑا سا اگر آپ ان کا اوور ویو دے دیں. اوکے, ویری انٹرسٹنگ کویشچن. تو میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہ ایپیسوڈ کن لوگوں کے لیے ہونے والی ہے اور اس میں ہم کیا ڈسکس کرنے والے ہیں. سو اف یو آر این ایمبیشیس انٹرپرینور, ٹھیک ہے, اور وہ آن لائن جو ہے وہ پیسے کمانا چاہتا ہے, وہ اپنا ایک پرسنل برانڈ سوشل میڈیا کے اوپر بلڈ کرنا چاہتا ہے, اور وہ ایک کائنڈ آف ایسا آن لائن بزنس بلڈ کرنا چاہتے ہیں نا جس میں اسے یہ ٹینشن نہ ہو کہ یار میرا اگلا کلائنٹ کہاں سے آئے گا, میری اگلی لیڈ کہاں سے آئے گی. ایک آن لائن اسٹیبل بزنس اگر کسی نے بلڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور جسٹ بزنس نہیں ہے, اف ہی وانٹس کہ بزنس کے ساتھ ساتھ اس کے ریلیشن شپس بھی بیٹر ہو, اس کی ہیلتھ بھی اچھی ہو, اس کی پوری زندگی میں پیس ہو, that's everything that we are going to cover in today's episode. So if you are an ambitious entrepreneur who want to achieve financial freedom اور چاہتے ہو کہ تم لائف کے ہر ایسپیکٹ میں گرو کرو, that's exactly what we are going to discuss in today's episode. ٹھیک ہے, ہم آگے چلتے ہیں اور اپنے پہلے ایک ٹاپک کے اوپر چیزیں ڈسکس کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں. چیزیں جو ہیں زیادہ کمپلیکس نہیں کرنی ہے, زیادہ لانگ نہیں لے کے چلنی ہے, تو اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ نے جس طرح بتایا اپنی جرنی کے بارے میں, اور جس طرح سے آپ ابھی تک اس کو لے کے چل رہے ہیں اپنی جرنی کو, اور تھوڑا سا اس میں بتائیں اسٹارٹ کہاں سے کیا آپ نے اور کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں, تھوڑا سا اس کے اوپر ہم اگر بات کر سکیں. اچھا, سو جرنی تو اوور آل یہ ہے, میں جرنی میں زیادہ بات نہیں کروں گا. وی ول ٹاک اباؤٹ کہ اس میں ویور کے لیے کیا ہے, ٹھیک ہے, وٹس دیئر بینیفٹ.
بٹ مائی جرنی واز کہ آئی واز لائک اے برائٹ اسٹوڈنٹ, اور ایک دم سے مجھے چیزیں, کچھ لوگوں کو میں نے سننا شروع کیا جس سے میرا دماغ کھلا کہ اسٹڈیز از ناٹ ایوری تھنگ. تو مجھے وہ چیز ریئلائز ہوئی 10th کے بعد. آئی سوئچ ٹو میکنگ ویڈیوز آن لائن, ٹھیک ہے, انٹرپرینیورشپ کے بارے میں پڑھنا شروع کیا اینڈ دوز تھنگس. تو وہاں سے مطلب پھر اسٹارٹنگ میں فری لانسنگ شروع کی, اس کے بعد لائک دین آئی ٹرانزیشنڈ انٹو پرسنل برانڈنگ, اور اب ڈائریکٹ ہم کلائنٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں. اس میں یہ بتائیں کس ایج سے آپ نے اسٹارٹ کی تھی آپ نے؟ آئی اسٹارٹیڈ وین آئی واز ان کلاس 10th. اور آپ فرسٹ ارننگ آپ کی کب تھی, یہ تھوڑا سا اگر بتا سکتے؟ آئی تھنک آئی واز ان کالج کلاس 11-12 میں جب میں تھا. سو ایٹ دیٹ ٹائم آئی اسٹارٹیڈ ارننگ مائی اون منی, اینڈ ایون ایٹ دیٹ ٹائم آئی پیڈ فار مائی اون کالج, اور ابھی تک الحمد للہ فار مائی یونیورسٹی اینڈ ایوری تھنگ آئی ڈو اٹ مائی سیلف. ٹھیک ہے. اچھا, میں تھوڑا سا جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے صرف ایک نیش کے اندر ہی کام کیا ہے جہاں تک مجھے پتہ ہے تھوڑا سا, تو مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ فری لانس تو کام کرتے آ رہے ہیں ابھی تک, لیکن اس میں اگر تھوڑا سا اگر چیزیں بتا سکیں جو نیو بیز ہیں اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں, جو یونیورسٹی کالجز کے اندر ہیں, تو ان کے لیے اگر کوئی چیز ایسی ہے جو آپ بتا سکیں, جو اگر کوئی نیو بی اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے اپنی جرنی کسی بھی نیش کے اندر, کسی بھی فری لانس پلیٹ فارم پہ, تو کس طرح سے کلائنٹ ڈھونڈنے چاہیے, کلائنٹ کے ساتھ آپ کو کلائنٹ مطلب ملتے ہیں, اور کس طرح سے وہ اپنی جرنی اسٹارٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ پہلا قدم جو ہے نا وہی مشکل ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے نا جرنی آسان ہو جاتی ہے جب آپ کو پتہ لگ جاتا ہے یار مارکیٹ میں کام کرنا کیسے ہے. تو تھوڑا سا آپ اپنی جرنی سے ریلیٹڈ ہی چیزوں ڈسکس کریں تاکہ ہمیں انہی سے کوئی موٹیویشن مل سکے. ٹھیک ہے. اچھا, سو لیٹس امیجن کہ ابھی ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ ابھی یونیورسٹی میں آیا ہے, اور اس کا لائک لیٹس سے پہلا دوسرا سیمسٹر, یا وہ چلو 4th 5th سیمسٹر تک بھی وہ چلا گیا, اینڈ ناؤ ہی وانٹس ٹو ٹرانزیشن انٹو دا آن لائن بزنس, اور آن لائن اسپیس میں وہ آنا چاہتا ہے. دا تھنگ از کہ obvious سی بات ہے کہ آن لائن کام کرنے کے لیے تو سب سے پہلے یو نیڈ ٹو ہیو اے اسکل, کوئی نہ کوئی ایک اسکل, ایک ہنر آپ کے پاس جو ہے وہ ہونا چاہیے. سو دا فرسٹ اسٹیپ از کہ ڈیسائیڈ کرو, اپنی پرسنالٹی کو دیکھو, مارکیٹ ٹرینڈس کو دیکھو کہ کون سی چیزوں کی ڈیمانڈ ہے, تو ایک اسکل سیکھو کہ بیچنا کیا ہے, ہنر تمہارا کیا ہوگا, اینڈ اس اسکل کے ساتھ ساتھ فار ایگزامپل یو ڈیسائیڈ کہ میں نے ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کرنی ہے. ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ اب کلائنٹس لینا, کلائنٹ سے کمیونیکیٹ کرنا, یہ ایک الگ اسکل ہے. تو ایک مین اسکل سیکھو جس چیز کو تم سروس بیچو گے, اور دوسری جو کمپلسری اس کے ساتھ اسکل ہے کہ یار اب میں اپنی سروسز کو کیسے بیچوں, کن پلیٹ فارمس پہ کام کروں, پلیٹ فارمس کیسے کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, سوشل میڈیا سے کیسے کلائنٹس لوں. تو اس طرح سے لائک اف یو آر اے اسٹوڈنٹ تو اس طرح ٹرانزیشن کر سکتے ہو کہ ایک اسکل پکڑو, ٹھیک ہے, اس اسکل کو ماسٹر کرو, اور اس کے ساتھ ساتھ اب اس اسکل کو بیچنا کیسے ہے وہ بھی سیکھو. اینڈ ایوری تھنگ از نو نیڈ ٹو بائی اینی کورس اور اینی تھنگ. یوٹیوب پہ مور دین انف انفارمیشن ہے, تمہیں جتنی انفارمیشن چاہیے اس سے زیادہ پڑھی ہے یوٹیوب پہ. سو ڈونٹ بائی اینی کورسز, جسٹ گو ٹو یوٹیوب اینڈ لائک اسٹارٹ لرننگ. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں اسٹارٹ میں تھوڑا بہت ایک نیا جو بچہ ہے وہ کورسز سے ہی اسٹارٹ کرتا ہے. میں نے بھی اپنی جرنی ایک کورس سے اسٹارٹ کیا. کورسز مطلب میں یہ نہیں چاہ رہا کہ آپ ہم بالکل ہی خود سے سیکھنا شروع کریں. خود سے سیکھنے کی جرنی ہوتی ہے بندے کی, لیکن ایک موٹیویشنل یا مینٹورشپ کتنا ضروری ہے ایک انسان کے لیے کہ یار آپ کسی مینٹور کے تھرو سیکھتے ہو, یا کس طرح سے سیکھ سکتا ہے بندہ, مینٹورشپ کتنا ضروری ہے یہ تھوڑا سا. سو مینٹورشپ ہے تو بہت ضروری, لائک اف یو ہیو اے مینٹور جو تم کرنا چاہتے ہو اور وہ ایک بندہ آلریڈی کر چکا ہے, وہ تمہاری جرنی کو بہت آسان بنا دے گا, رائٹ. بٹ ایٹ دا اسٹارٹ جو میں نے چیز دیکھی ہے لائک اسٹوڈنٹس کے اندر, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار چلو میں گھر والوں سے کچھ پیسے لے کے یہ 30,000 کا کورس ہے, 40 کے 50 کا, یا مے بی لیٹ سے 10,000 کا کورس ہے, اور میں کہتے ہیں وہاں سے اسٹارٹ لوں گا. میں اس چیز کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتا. وٹ آئی سے کہ یار دیکھو, وٹ یو ہیو ٹو ڈو از کہ پہلے شروعات یوٹیوب سے لو, تھوڑے بہت بیسکس کو انڈرسٹینڈ کرو. جب تم تھوڑا سا خود کمانا شروع کرو یا تھوڑی سی چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہو, تب تمہیں پتہ ہوگا کہ اچھا کون سے ٹرسٹڈ مینٹورز ہیں. کیونکہ دیکھو مینٹورز آر گڈ, بٹ مارکیٹ میں اچھے مینٹورز سے فیک مینٹورز زیادہ ہے. تو وہ فیک رائٹ مینٹورز ڈھونڈنے کے لیے بھی آپ کے پاس بیسک انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ تھوڑا بہت لائک ہونا ضروری ہے. لائک فار ایگزامپل پرسنلی میں بھی ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو شروع میں کورس لینا نہیں چاہیے, بٹ پرسنلی ابھی لائک فرام دا نیکسٹ ویک آئی ایم گوئنگ ٹو انویسٹ ان اے کورس, ٹھیک ہے, جو کہ اٹس 3 month کا کورس ہے, کنسلٹیشن ہے, ٹھیک ہے, ویکلی ایک کال ہے بندے کے ساتھ. آئی ایم گوئنگ ٹو پے فار دیٹ کورس
جو میری یونیورسٹی کی ڈگری کی 2 سال کی فیس ہے نا وہ میں اس بندے کو صرف 3 مہینے کی دینے والا ہوں, ٹھیک ہے. بٹ ابھی مجھے پتہ ہے کہ یار ہی از دا رائٹ پرسن فار می, تو میں اپنی لرننگ میں انویسٹ کر رہا ہوں, میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں. بٹ ان دا ویری اسٹارٹ یہ 5-10 ہزار والے کورسز کے پیچھے پیسے ضائع نہ کرو, گو ٹو یوٹیوب, وہاں سے سیکھنا شروع کرو, بعد میں جا کے دین ڈیفینیٹلی انویسٹ. اور دوسرا یہ کہ جب آپ کوئی چیز اسکریچ سے اسٹارٹ کر رہے ہیں نا, کسی بھی اسکل کو سیکھنا چاہ رہے ہیں, تو اسکل کے لیے پریکٹیکل ورک کتنا ضروری ہے. جب آپ پریکٹیکل ورک اسٹارٹ مطلب آپ کے پاس اسکلز نہیں ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے, لیکن آپ کسی اچھے انسان یا اسکل فل پرسن ہے جو جس سے آپ سیکھ سکتے ہیں, اس کے ایکسپیرینس کے تھرو, اور آپ کی پریکٹیکل لائف کتنا, میرے خیال سے پریکٹیکل لائف بہت زیادہ ضروری ہے تھیوریکل لائف سے. تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بات کر سکوں کہ ہاں, یا دیکھو لیٹ سے پرسنل برانڈنگ کی ایگزامپل لے لیتے ہیں, یا کوئی بھی مطلب دوسری اگر کوئی ایجنسی وغیرہ تم بنا رہے ہو, ٹھیک ہے, تو آپ اگر لیٹ سے یو وانٹ ٹو اسٹارٹ این ایجنسی, اس ایجنسی پہ تم بے شک 10 کورسز جو ہے وہ لے لو اور وہ تم پڑھ لو کہ ایسے ایجنسی بلڈ, ایسی ٹیم بلڈ کرنی ہے, ایسے سیلز لانی ہے, لیڈز ایسے جنریٹ کرنی ہے, بٹ تمہیں وہ چیز تب ریئل میں کرنا ہے کہ جب تم اس کو کرو گے. سو تھیوری آئی وڈ سے کہ بہت زیادہ تھیوری کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے, جسٹ ہیو لائک اے ویری بیسک انڈرسٹینڈنگ آف تھنگس. ایک اور چیز آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل دا ویورس کہ یار ڈونٹ بی اے پرفیکشنسٹ. لائک جو بھی کام شروع کر رہے ہو یہ نہ سوچو کہ میں پہلے اس چیز کو پرفیکٹ کروں تب میں کروں گا. کرو اس چیز کو, کر کے تمہیں خود جو ہے نا وہ چیز سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. سو ڈونٹ گیٹ ٹو مچ انٹو تھیوری کورسز اینڈ دوز تھنگس. جو چیز کرنے کا سوچا ہے جسٹ لائک اسٹارٹ دیٹ. کوئی بھی اسکل ہے اس میں پریکٹیکل لائف سے گزرنا اور اسٹارٹ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ جب آپ اس میں گزرتے ہیں تو ہی پھر سیکھ سکتے ہیں. بغیر کام کیے کوئی چیز آپ کو نہیں سیکھنے کو مل سکتی. اس لیے پریکٹیکل ورک بہت ضروری ہے اسکلفل پرسن کے لیے. کوئی بھی اسکل آپ میں ہے, کوئی اسکل اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ میں کر سکتا ہوں, تو اس کے لیے آپ پہلا اسٹیپ یہی ہے کہ آپ اس کام کو پکڑیں اور کرنے کی کوشش کریں کسی بھی طریقے سے. ٹھیک ہے, اچھا اس میں اسکلس کی تو ہم نے بات کر لی ہے. جس طرح ہم ڈگری ہم کر رہے ہیں, تو میں ڈگری کے بارے میں تھوڑا بات کرنا چاہوں گا کہ کتنی ہیلپ فل ہے ہمارے لیے ڈگری ہماری. ہم ابھی کوئی بھی ڈگری کر رہے ہیں, چلیں کس لیٹ سے کسی کی میں بات نہیں کر رہا, لیکن میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یار ہم ڈگری کر رہے ہیں اور ہمارے لیے, ہمارے کیریئر کے لیے, ہماری آگے آنے والے فیوچر کے لیے کتنی ہیلپ فل ہے اور کتنے بینیفیشیل ہے ڈگری ہماری. تو اس کے اوپر تھوڑا اگر بات کرنا چاہیں تو کس طرح بتا سکتے ہیں آپ تھوڑا سا؟ اچھا اوکے, سو دیکھو آئی ول ٹیل یو اباؤٹ دس, اینڈ اٹ از کمنگ فرام اے پرسن جو کہ آن لائن کام بھی کرے, الحمد للہ ڈوئنگ ویری ویل ان دیٹ, اور میں ساتھ میں ڈگری بھی کر رہا ہوں. بٹ ڈگری کو لے کے پھر بھی میرا اوپینین کیا ہے, یا میں ڈگری کو کس طرح دیکھتا ہوں کہ کیا دیکھو گوئنگ ٹو یونیورسٹی اور ڈگری لینا از امپورٹنٹ, لیکن اس جگہ پہ جب تم جا رہے ہو نا تمہارے مائنڈ سیٹ ٹھیک ہونا ضروری ہے. مائنڈ سیٹ ٹھیک ہونا ان دا سینس کہ اگر تم یونیورسٹی اس لیے جا رہے ہو کہ جو تم ڈگری کر رہے ہو تمہیں اس ڈگری میں کچھ سیکھنے کو ملے گا, آئی وڈ سے تم کتنے بہت بڑے مہان بیوقوف انسان ہو کہ تم ڈگری میں وہاں پہ جا رہے ہو. ٹھیک ہے, لائک ویری رانگ مائنڈ سیٹ. اگر تم ڈگری میں وہاں سے کچھ سیکھنے کے لیے جا رہے ہو, یہ میں نے دیکھ لی, انگلش والوں کو میں نے دیکھ لیا, میں نے آئی آر والوں کو دیکھ لیا, میں خود میس کمیونیکیشن کر رہا ہوں, میں دیکھ لیا, نہیں دے گی تمہیں ڈگری فائدہ. بٹ کیوں جانا چاہیے یونیورسٹی کو؟ یونیورسٹی اس لیے جانا چاہیے, تم یونیورسٹی جاؤ گی, تم لوگوں سے بات کرو گی, تمہاری کمیونیکیشن بیٹر ہوگی, تمہیں کلاس میں بولنا آئے گا, تم نئے لوگوں سے ملو گی. اگر تم ایک لیٹ سے یو آر بیک فرام لائک ایک رورل ایسے گاؤں والی سائڈ سے ہو, تم بڑے شہر میں آتے ہو, تمہارا ایکسپوجر بڑھتا ہے, تو ایک یہ تمہارا ایکسپوجر بڑھے گا. اینڈ سیکنڈ تھنگ آئی ووڈ سے نیٹ ورکنگ بہت ضروری ہے. اب فار ایگزامپل میں یونیورسٹی جاتا ہوں, سو آئی نو اے لاٹ آف پیپل جو کہ دے آر انٹو ویڈیو ایڈیٹنگ, ویب سائٹ ڈیولپمنٹ, فلم میکنگ, شوٹنگ اینڈ ایوری تھنگ. تو مجھے جہاں پہ بھی کوئی لائک لیٹ سے پروجیکٹ آتا ہے تو آئی جسٹ سرچ ان مائی فون, اچھا ہاں یہ ویڈیو ایڈیٹر ہے نمل میں, یہ میرے دوست ہے جو کام کر سکتے, سو آئی کین کولیبوریٹ ود دوز پیپل. تو یس آئی ایم ڈوئنگ ڈگری. ایک تو مجھے میرے دوست بڑے پسند ہے تو میں دوستوں سے ملنے جاتا ہوں یونیورسٹی. اس کے علاوہ ٹو گیٹ ایکسپوجر, میٹ نیو پیپل اینڈ نیٹ ورکنگ. اگر اس کے علاوہ یو آر گوئنگ ٹو یونیورسٹی, اور بے شک تمہاری کوئی بھی ڈگری ہے, تم آئی ٹی کرے, تم میس کمیونیکیشن, کمپیوٹر سائنس, انگلش, آئی اے, پاک اسٹڈیز,
فضول ہے. اچھا نہ کچھ نہیں دینے والی ڈگری, لٹرلی ہم میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں جو ہم 4 سال انویسٹ کر رہے ہیں, جس طرح آپ نے بتایا کولیبریشن ہوتی ہے, نیٹ ورکنگ ہوتی ہے, ایک پی آر بنتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, آپ کے دوست پی آر بنتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہو یار 4 سال آپ نے لگائے ہیں اور آپ کوئی اسکل سیکھ کے نہیں نکل رہے ہو وہاں سے, صرف آپ ایک تھیوری کا لٹا مارتے ہو اور وہاں سے نکل آتے ہو اور آپ کو اچھی جی پی ہے, اچھی ایک سرٹیفکیٹ تھما دیا جاتا ہے جی آپ کی ڈگری ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ مارکیٹ میں جاب کے لیے یا اپنی برانڈنگ کی طرف جب جاتے ہیں, جب آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا جھانکتے ہیں اپنے آپ کو کہ یار میں کیا ہوں, تب آپ کو پتہ لگتا ہے یار میں نے 4 سال تو ضائع کیے ہیں. ٹرو. تو وہ کیا ہے, ایسی چیز کیا ہے کہ ہمیں ڈگری کے دوران ہی کچھ چیزیں ایسی کر لینی چاہیے جس سے ہمیں آگے جا کے ڈگری کے بعد جب ہم ڈگری کر کے نکلیں تو ہمیں فائدہ ہو. وہ چیز تھوڑا سا اگر بتا سکیں نیوز ابھی ڈگری جو کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس, ان کو تھوڑا سا اس چیز سے فائدہ ہو سکے. اچھا اب دیکھو لیٹ سے اگر یہ کوئی دیکھ رہا ہے ہمیں, ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے کہ ایک ویور آئی آر میں پڑھتا ہو, کوئی میس کمیونیکیشن میں, کوئی انگلش میں ہو, تو میں کوئی ایک اسپیسیفک چیز نہیں بتاؤں گا کہ تم یہ چیز کرو تو اس سے تم کامیابی تمہیں ملے گی یا ڈگری میں سکسیزفل ہوگے. میں ایک جنرل رول دے دیتا ہوں کہ اپنے مائنڈ سیٹ میں نا تھوڑا سا یہ شفٹ لاؤ کہ یونیورسٹی میں نے موسٹلی لوگوں کو یہ دیکھا ہے نا, دے کمپلین کہ میری ڈگری مجھے یہ نہیں دے رہی, میری یونیورسٹی مجھے یہ نہیں دے رہی, ڈگری میں یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے. اوکے فائن, ہے مسئلہ, تم اس چیز کو چھوڑ دو, اس چیز کو ایکسیپٹ کرو, ٹھیک ہے یونیورسٹی مجھے کچھ نہیں دے رہی, میں اپنے لیے کیا کر سکتا ہوں, اس چیز پہ فوکس کرو. سو لیٹس سے یو آر ان آئی آر نا, تو تم سوچو کہ اچھا اب میں آئی آر کی ڈگری تو مجھے نہیں کچھ نہیں دینے والی, میں اپنے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. میس کمیونیکیشن میں ٹھیک ہے تمہیں ڈگری کچھ نہیں سکھانے والی, تمہیں ڈگری کے بعد جاب نہیں ملنے والی, اٹس اے ہارش ریئلٹی. تو تم خود سوچو کہ میں اپنے لیے کیا کر سکتا ہوں. سو ٹیک بی رسپانسبل, بلیم کرنا چھوڑ دو اور خود سے دماغ لگانا شروع کر دو کہ یار میں پریکٹیکلی کیا کر سکتا ہوں. کوئی بندہ اچھے وقت کا انتظار کرتا ہے نا یار, سیمسٹر سٹارٹ ہوتا ہے, 3-4 سیمسٹر گزر جاتے ہیں, کہتے ہیں یار 5ویں سیمسٹر میں سٹارٹ کریں گے, کچھ کرنا شروع کریں گے. میں نے کافی اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں جو کہتے ہیں یار 3rd سیمسٹر آئے گا پھر ہم اپنے اوپر کام کرنا شروع کریں گے. تو اچھے وقت کا انتظار کرنا ضروری ہے یا آپ 1st سیمسٹر سے ہی اسٹارٹ کر سکتے ہیں؟ یار 1st سیمسٹر میں کہتا ہوں ڈگری کو تو کام میں کاؤنٹ ہی نہ کرو کہ مطلب میں ڈگری کر رہا ہوں, یہ کوئی ورک ہے. کام تمہارا کریئر از ٹوٹلی اے ڈفرینٹ تھنگ, یونیورسٹی ایک ڈفرینٹ تھنگ ہے. گو ٹو یونیورسٹی ٹو میٹ یور فرینڈس, ٹو نیٹ ورک اینڈ آل دوز تھنگس, بٹ یہ اس پہ سیمسٹرس کے ٹیگز لگا دینا میں 5ویں میں جا کے یہ کروں گا. ہاں جن کے لائک کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی لائف میں کوئی اتنے بڑے ایسپریشنز گولز وغیرہ نہیں ہوتے, چلو ان کے لیے ٹھیک ہے, ان کی اپنی مرضی ہے, وہ 8ویں سیمسٹر میں جا کے شروع نہ کرے, آئی ڈونٹ کیئر. بٹ اف یو آر سم ون جو کہ ایمبیشیس ہے, ہی وانٹس ٹو ہیو لائک بگ گولس, why the fuck are you waiting for like 3rd semester 5th semester, آج سے کرنا شروع کر دو. اگر یونیورسٹی نہیں بھی گئی, کالج میں شروع کر دو, اسکول میں شروع کر دو, لیکن اس کا ڈگری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. پہلا اسٹیپ جو ہے نا سب سے زیادہ وہی مشکل ہوتا ہے, ہر بندہ ڈرتا ہے اس سے یار کہ میں اسکل سیکھی ہے میں نے, یار مجھے یہ چیز آتی ہے, لیکن وہ اس کو اسٹیپ لینا بڑا مشکل ہوتا ہے. کچھ لوگ میں نے دیکھے, ہمارے دوست بھی ہیں, وہ کیمرہ کے سامنے کیمرے کو فیس کرنا یا جو بھی اسکلز ہیں ان کی, اس کو پہلا مطلب ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ مطلب جو کلائنٹ ڈھونڈنا یا چیزوں کو پریکٹیکلی سامنا کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, کس طرح سے ہم اس چیز کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو ہیزیٹیشنس ہوتی ہیں شروع میں, اس کو کس طرح کم کر سکتے ہیں یار کہ آپ اسٹارٹ کر رہے ہو چیزوں کو, اتنا گھبراؤ نا, وہ کوئی جن نہیں ہے, آپ جو جس چیز کے لیے آپ سے کام کرنے جا رہے ہو کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے, لیکن آپ کوشش تو کرو اس کے لیے. تو اس کے اوپر تھوڑا اگر بات کرنا چاہو کس طرح آپ بتا سکتے ہو آپ اپنے لیول تک جب تھے جس طرح. ٹھیک ہے, اچھا یار دیکھو جنرل سی بات ہے, اگر تمہیں کوئی کام کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے, ٹھیک ہے, سو اٹ اونلی مینس کہ تمہیں اس بارے میں پتہ نہیں ہے, نالج نہیں ہے. لیٹس سے اگر تم مجھے جہاز کے اوپر چڑھا دو, ٹھیک ہے, تم بے شک مجھے پیراشوٹ بھی پہنا دو, تم مجھے وہاں سے دھکا دو, ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے مجھے ڈر لگے گی, میں ڈر نہیں, میری واٹ لگی پڑی ہوگی, ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے وہ پیراشوٹ کھولنا, مجھے وہ اسکائی ڈائیونگ وہ آتی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایک چیز مجھے نہیں آتی, جس کو آتی ہے وہ اس کو نہیں لگے گا ڈر. سو دا سمپل رول از کہ جو چیز کرنے میں ڈر لگ رہا ہے, ٹھیک ہے, کیمرے کے سامنے بولنے میں ڈر لگ رہا ہے, اسٹارٹ پریکٹسنگ, اس کو کرنا شروع کرو. ایک دن ڈر لگے گا, 10 ویڈیوز بناؤ گے, 50 ویڈیوز بناؤ گے, ڈر آہستہ آہستہ کم ہوگا. کوئی بھی چیز کرنے میں ڈر لگ رہا ہے, ہیزیٹیشن ہو رہی ہے, جسٹ اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ, ٹھیک ہے, تو تمہارا وہ کرنے سے ہی ڈر ختم ہوگا. اگر مجھے اسکائی ڈائیونگ سے ڈر لگتا ہے, ٹھیک ہے, اونچائی سے ڈر لگتا ہے, وہ ڈر
یہاں بیٹھ کے اس کے بارے میں سوچنے سے ختم نہیں ہوگا. وہ تبھی ختم ہوگا جب میں پہلے سیکھوں گا اور 1-2 دفعہ کھودوں گا, وہ ڈر ختم ہو جائے گا. بے شک اسی طرح میں بنا سیکھے صرف سوچتا رہوں گا, میں 60 سال کی زندگی گزر جائے گی, مجھے پھر بھی اسکائی ڈائیونگ سے ڈر لگے گا. سو اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو کہ جس چیز سے ڈر لگتا ہے اس کے بارے میں نالج حاصل کرو, اس کی پریکٹس کرنا شروع کرو, ختم ہو جائے گا, ناٹ اے بگ ڈیل. اچھا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں ہم. اس میں کچھ چیزیں ہیں میں ان پہ بات کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ ان چیزوں سے گزرے ہو اور ابھی بھی آپ ان چیزوں پہ کام کر رہے ہو. تو میں آپ کی جرنی کے اوپر اتنا نہیں بات کرنا چاہوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں, اور لیکن یہ ہے کہ ہمارے ویورز کے لیے جو چیز جن چیزوں کے اوپر بات کرنا ضروری ہے وہ اس چیز پہ ہمیں زیادہ فوکس ہے. جس طرح کہ پرسنل برانڈنگ ہے, ایک کوئی بندہ کوئی کام سٹارٹ کرتا ہے, اسکلز ہیں اس کے پاس, کیمرہ فیس کر رہا ہے, کوئی ویڈیو بناتا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے اور اپنا ایک پرسنل برانڈ سٹارٹ کر دیتا ہے, یا کچھ بھی کوشش کرتا ہے یار کہ میری مارکیٹ میں ایک میری پہچان بنے اور میری اسکلز کے تھرو میں اپنی اسکلز کے تھرو جو میری اسکلز ہیں ان کو میں کیمرے میں لا سکوں اور بتا سکوں دنیا کو یار کہ میرے میں اسکلز ہیں یہ اور میں یہ کر سکتا ہوں. تو وہ کتنی ضروری ہے پرسنل برانڈنگ آج کے ٹائم میں؟ اچھا, سو آئی وڈ سے کہ اینی ون ہو از ان ٹو آن لائن بزنس اینڈ اینی ون ہو از ان ٹو انٹرپرینیورشپ, یا ایون اف یو ہیو لائک اے فزیکل بزنس, بٹ آج کے ٹائم پہ ہیونگ اے پرسنل برانڈ, ہیونگ این آڈینس آن لائن از ناٹ این آپشن, اٹس مینڈیٹری. اگر کوئی بھی بزنس ہے, اگر لیٹس سے ایون اف یو وانٹ ٹو اسٹارٹ فری لانسنگ اور آن لائن کام کرنا چاہتے ہو, تو اس کے لیے بھی پرسنل برانڈ ہونا سوشل میڈیا پہ اس نیش سے ریلیٹڈ تمہاری کچھ فالوئنگ ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ تم فائور پہ جاؤ گے تمہیں کام نہیں ملے گا, تم اپ ورک پہ جاؤ گے کام نہیں ملے گا, تم کولڈ ڈی ایمس کرو گے تمہیں بہت کم رسپانس آئے گا, تم کولڈ ای میلس کرو, کولڈ کالس کرو, جو بھی کرو. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو سسٹینیبل بزنس اگر تمہیں آج کے ٹائم پہ کوئی چیز بلڈ کر کے دے سکتی ہے, دیٹ از یور پرسنل برانڈ. اینڈ آئی وڈ سے آج کے ٹائم پہ اگر like the biggest asset that you can have, even like bigger than real estate, that is your personal brand. اچھا, اس میں کچھ لوگ ہیں وہ نہیں چاہ رہے کیمرہ فیس کرنا, وہ بغیر کیمرے کو فیس کیے بھی پرسنل برانڈنگ کر سکتے ہیں نا. میں اس کے اوپر بتانا چاہ رہا ہوں لوگوں کو یار کہ ہم بغیر کیمرے کو فیس کیے بھی شاید پرسنل برانڈنگ کر سکتے ہیں اپنی, یا نہیں کر سکتے؟ یار آئی وڈ سے کر تو سکتے ہو, امپاسبل نہیں ہے, بٹ بہت مشکل ہو جائے گی. لائک وائی ڈو یو, ٹھیک ہے اگر کوئی اف دیر از اے لیڈی اور اس کو مطلب ٹھیک ہے وہ ایک الگ ایشو ہے, بٹ یو آر اے گائے, یو وانٹ ٹو بی این انٹرپرینیور اور یہ سوچتے کہ میں کیمرے کے سامنے نہیں آ سکتا, دین لائک بتاتا ہوں کہ ایک پروگرامر ہے یا کوئی اسکلفل پرسن ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنا کام کے تھرو دنیا کو بتانا چاہ رہا ہے کہ یار میں یہ کام کرتا ہوں اور یہ میرے میں یہ اسکلز ہیں. وہ اپنی شکل مطلب اپنا فیس نہیں دکھا رہا ہے لوگوں کو کہ یار میں یہ ہوں, ٹھیک ہے. میرے پاس بہت ساری ایگزامپلس ہیں اس طرح کی جو اپنا ایک فیس شو نہیں کرتے لوگوں کو, لیکن اپنے اسکلس کے تھرو اور اپنے کام کے تھرو لوگوں کو بتاتے ہیں یار کہ میں یہ کر سکتا ہوں اور میں یہ چیز ہوں. تو اس طرح سے کوئی بندہ کر سکتا ہے کہ یار اگر کسی کے پاس کوئی بھی اسکلز ہیں, اسکیچنگ کی ہیں, کوئی پروگرامر ہے تو وہ کوڈنگ کر رہا ہے تو وہ اپنا کیمرہ نہیں مطلب اپنے کام دکھا رہا ہے کہ یار آج میں نے یہ کام کیا ہے, یار آج میں نے یہ چیز کمپلیٹ کی ہے, تو اس کے وہ بھی پرسنل برانڈنگ ہے. ہاں وہ بھی پرسنل برانڈنگ ہے. اگر لیٹ سے اگر کوئی ویب سائٹ ڈیولپ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اپنا فیس نہیں دکھانا چاہتا, وہ جو وہ پروجیکٹس کرتے ہیں وہ شیئر کر سکتا ہے, اپنی ڈیلی روٹین وہ ساری اپڈیٹ شیئر کر سکتا ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی وڈ سے کہ سم ون شوئنگ ہز فیس, ٹھیک ہے, ایک ویب سائٹ ڈیولپر ہے وہ صرف اپنے پروجیکٹ شیئر کر رہے ہیں, اور دوسرے ایک ویب سائٹ ڈیولپر ہے وہ اپنا فیس بھی شو کر رہے ہیں. دا ون ہو از شوئنگ ہز فیس از 1000 times بیٹر دین دی ادر ون. تو یس اٹس ناٹ امپاسبل کہ بنا فیس دکھائے تم نہیں کر سکتے ہو, بٹ 1000 times بیٹر ہے کہ تم اپنا فیس دکھاؤ. بے شک تم اگر شائع ہو جو بھی ہو, یار وتھ پریکٹس وہ چیزیں آ جائے گی, کیونکہ ابھی وہ پچھلے والا زمانہ نہیں رہا کہ پرسنل برانڈنگ از ناٹ ان آپشن اینی مور, اٹس مینڈیٹری. اگر بزنس میں رہنا یو ہیو ٹو بلڈ اے پرسنل برانڈ, وہ کوئی آپشن نہیں رہا وہ چیز. اچھا, اس میں ہم جس طرح اسٹارٹ کر لیا بندے نے اور کنسسٹنٹلی اپنا ڈیلی کانٹینٹ ڈال رہا ہے, ڈیلی اپنے کانٹینٹ پوسٹ کر رہا ہے وہ, ٹھیک ہے, اور وہ کچھ ٹائم بعد دیکھتا ہے یار اس کے کانٹینٹ پہ ویوز نہیں آ رہے,
اور وہ پریشان ہو جاتا ہے یار کہ میں نے اتنی محنت کی, اتنا کچھ کیا, اتنا ٹائم اپنا انویسٹ کیا, اور مجھے ویوز نہیں آ رہے, مجھے لائکس نہیں آ رہے, میرے فالوورس انکریز نہیں ہو رہے, تو میرا ٹائم ویسٹ ہوا, یا میں نے کوئی کام, مطلب میرا کہنے کا مقصد اور پوچھنے کا مقصد یہ ہے آپ سے کہ یار ویوز کتنا ضروری ہے, یا ضروری ہیں بھی یا نہیں پرسنل برانڈنگ کے اندر, یا آپ اپنا کانٹینٹ جو بنا رہے ہو کس مقصد کے تحت بنا رہے ہو, کہ یار ویوز اگر آپ کے پاس نہیں آ رہے یا اچھے نہیں آ رہے تو آپ وہ ضروری ہیں یا نہیں ہے ویوز. اوکے ویری گڈ کویشچن. دیکھو اسپیشلی ہمارے پاکستان کے اندر نا ایک بہت بڑی جو مسکنسیپشن ہے وہ ہے ویوز کو لے کر نا, کہ جس بندے کے زیادہ ویوز آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جس بندے کے تو ہی از میکنگ مور منی, اور جس کے کم ویوز آتے ہیں ہی از میکنگ لائک لیس منی, یا وہ پیسے بنا ہی نہیں رہا. بٹ دی ریالٹی از کہ آئی نو پیپل کہ لیٹ سے ادھر پاکستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ایک ویڈیو پہ 3 سے 4-5 لاکھ ویوز آتے ہیں, اینڈ دے آر ہارڈلی میکنگ لائک مے بی 8-10-12 لاکھ, ٹھیک ہے. اینڈ دیر آر پیپل جن کی ویڈیوز پہ 3-4 ہزار ایوریج ویوز آ رہے ہیں, اینڈ دے آر میکنگ اے منتھلی آف 20-30-40-50 lakhs. ہیوج ڈفرینس. سو اف یور گول از ٹو فیمس ہونا ہے, سیلیبریٹی بننا ہے, دین آف کورس وہ ویوز سے ہی تم بنو گے. بٹ اف یو آر این انٹرپرینور اینڈ یور گول از ٹو بلڈ اے بزنس, برو ویوز آر ناٹ امپورٹنٹ. واٹس امپورٹنٹ از کہ وٹ کائنڈ آف پیپل آر فالوئنگ یو, اور جو لوگ تمہیں فالو کر رہے ہیں آر دے کیپیبل آف بائنگ یور سروسز اور یور پروڈکٹس اور ناٹ. سو اف دا گول از ٹو بلڈ اے بزنس then views does not matter. At least تھوڑے بہت تو ہونی چاہیے, like maybe a few thousand تو ہونی ہی چاہیے, but views it can make you a celebrity. اگر وہ شوق ہے تمہارا بننا تو yeah definitely views important ہے, but celebrity نہیں بننا, پیسے کمانے ہیں, business build کرنا ہے, no. Having millions of views is not important. لاکھوں میں views important نہیں ہے. Just making like getting enough views, maybe 4-8-10-12 ہزار views اگر تمہاری نیش کے لوگوں کے آ رہے ہیں نا, it's gonna make you a hell lot of money than just going viral. جس طرح آپ نے بتایا نا کہ یار ایک پورٹ فولیو بن جاتی ہے بندے کی, آپ کام کر رہے ہو, اپنا کام شو کر رہے ہو, لیکن آپ کے پاس ویوز نہیں آ رہے, ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ کرتے ہیں فیم کے لیے کام اور منی کے لیے, کہ یار ہم سوشل میڈیا پہ آئیں گے اور راتوں رات امیر ہو جائیں گے, یا راتوں رات ہمارے مطلب بینک اکاؤنٹس بھر جائیں گے. ٹک ٹاک پہ ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں, کچھ بھی انسٹاگرام پہ اپنا کانٹینٹ پوسٹ کر رہے ہیں. تو اس میں تھوڑا بات کرنا چاہوں گا کہ فیم کے تھرو آپ ہیپینس کس طرح تلاش کر سکتے ہیں, یا منی کے تھرو آپ اپنی ہیپینس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ. تو از اٹ پاسبل کہ ہم منی اور فیم کے تھرو ہی اپنے خوش ہو سکتے ہیں, یا ہماری ہیپینس یہی ہے بس؟ اچھا تو دیکھو اب ہاں یس میں سمجھ گیا. اب دیکھو لائک جس بندے کے پاس پیسے نہیں ہوتے نا, سو ہی تھنکس کہ تمہیں جو خوشی ملے گی نا وہ پیسے کے تھرو ملے گی, اینڈ ہی از رائٹ, کیونکہ اس کے پاس جو ہے نا وہ پیسے نہیں ہے, اس کے سارے پرابلمز ہی پیسے سے اراؤنڈ جو ہے نا وہ ریوالو کر, یا اس کے پاس اس چیز کے پیسے نہیں ہیں تو وہ اس کی وجہ سے اداس ہے اینڈ ایوری تھنگ, اینڈ ہی تھنکس کہ اس کے پاس پیسے آئے گا تو ہی از گونا بی ہیپی. بٹ ریالٹی از تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. وہ جو بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے پیسے سے خوشی ملے گی نا, ہی از ناٹ رانگ, میں وہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہے, کیونکہ اس کی پرابلمز ہی ساری پیسوں سے ہے تو اسے یہ لگتا ہے. بٹ آئی ایم جسٹ گیونگ یو اے ریالٹی چیک کہ دیر آر ڈفرنٹ اسٹیجز. تو ابھی جب وین یو آر ایٹ اے ویری لو اسٹیج اینڈ یو آر میکنگ مے بی فیو تھاؤزینڈ, 50-60 ہزار کما رہے ہو, 1,00,000, 1.5 لاکھ, 2 لاکھ کما رہے ہو, یو ول تھنک کہ میرے جو سارے پرابلمز ہیں وہ پیسے سے سالو ہو جائیں گے. But when you reach a certain level, let's say even in Pakistan, if you start making 10-15 لاکھ بھی تم کمانے لگ جاؤ گے نا, then پھر تمہارا فوکس نا شفٹ ہو جائے گا. لائک یو کین ایٹ ایٹ اینی ریسٹورینٹ, یو کین ویئر اینی کائنڈ آف کلاتھس, تمہارے پاس فون اچھا ہے, یو ہیو لائک اے ڈیسنٹ کار اینڈ ایوری تھنگ. جب وہ چیزیں آ گئی نا, دین اٹس اے ویری ڈفرینٹ گیم. پھر تمہیں مینٹل پیس اور وہ ہیپینس جو ہے نا وہ ملے گی, لیکن وہ بھی پیسے سے نہیں ملے گی, اس کے کرائٹیریا چینج ہو جائیں گے. تمہاری ہیلتھ فٹ ہوگی تو تم خوش رہو گے, تمہارا لائک اسپریچولیٹی, تمہارے لوگوں کے ساتھ ریلیشنز, تو پھر تمہارا فوکس ان چیزوں پہ ہو جائے گا اور تمہیں خوشی ان چیزوں سے ملے گی. سو دا لیول 1 is to get enough money, like at least start making like 10-15 lakh,
جب وین یو ریچ دیٹ لیول تو اس کے بعد یو ریئلائز کہ نو برو دیٹس ناٹ واٹ میکس می ہیپی. آنا چاہ رہا تھا کہ فائنینشیل فریڈم ہے, ہم اسکلفل پرسن ہیں, ہم ارننگ کر رہے ہیں 10K یا جتنی بھی ہماری ارننگز ہیں اپنے حساب سے, آپ اس چیز کو کس طرح سے ایک ایکسپلین کر سکتے ہو, یا ہمارے لیے فائنینشیل فریڈم کتنی ضروری ہے اور فائنینشیل فریڈم ہے کیا؟ اچھا اوکے, سو لائک آن لائن اور انٹرپرینورشپ کی دنیا میں تو فائنینشیل فریڈم کو نا بہت ان ریئلسٹک بنا دیا گیا ہے کہ اف یو میک $1 million سو یو آر فائنینشیلی فری, اینڈ اف یو آر میکنگ $100,000 اور سم تھنگ تو تم فائنینشیلی فری نہیں ہو. بٹ دا ڈیفینیشن آف فائنینشیل فریڈم از کہ میں جتنا کما رہا ہوں اگر میرے خرچے اس سے کم ہیں اور میرے پاس کچھ سیونگ بھی ہو رہی ہے, اٹ مینز اگر میں فائنینشیل فریڈم ہے میرے پاس. لیٹس سے آئی میک لائک لیٹس سے اگر میں سپوز مہینے کے 1 لاکھ کماتا ہوں, ٹھیک ہے, اور میرے خرچے جو ہے وہ 50,000 کے اندر میرے خرچے پورے ہو رہے ہیں اور میرے پاس 30-40 ہزار سیو بھی ہو رہا ہے اور میرے پاس اگلے 6-7 مہینوں کا خرچہ بھی پڑا ہے, اٹ مینز میرے پاس فائنینشیل فریڈم ہے, آئی ایم فائنینشیلی فری. بٹ لیٹس سے آئی میک 20 lakhs a month اور میرے مہینے کے خرچے ہے 22 lakhs a month. بے شک میں 20 لاکھ کما رہا ہوں بٹ آئی ایم ناٹ فائنینشیلی فری. سو ایم فور کہ جتنا فرسٹ تو ایم کرو کہ زیادہ کماؤ, یہ نہیں ہے کہ تم 1,00,000 2 لاکھ پہ آ کے رک جاؤ. ایم فور ایٹ لیسٹ میکنگ 15-20-30 لاکھ تک, اور پھر اگر تمہارے خرچے اس سے نیچے, یہ نہیں ہے کہ پھر اپنے ایکسپینسز اتنے اوپر کر لو کہ وہ 20-30 لاکھ میں بھی پورے نہیں ہو رہے. میں یہ کہوں نا, جس طرح اگر کوئی بندہ 10 تک پہنچ گیا, 10K USD کما رہا ہے, تو وہ اس سے ابو کس طرح اپنا مائنڈ سیٹ اپنا مطلب سوچے یار کہ میں اس سے ابو بھی کما سکتا ہوں, یا ارننگ میری اپنی کس طرح سے ارننگ وہ انکریز کر سکتا ہے اپنی, یا مائنڈ سیٹ کو کس طرح سے اپنے آپ کو موٹیویٹ کر سکتا ہے اپنے آپ کو کہ یار میں اس سے زیادہ بھی جا سکتا ہوں. اپنے فائنینشیل فریڈم میں ہم چیزیں مطلب ایک ایکسپینسز تو وہ کور کر رہا ہے, اپنے مینیج کر رہا ہے, بٹ وہ یہ بھی سوچے ساتھ ساتھ کہ میں اپنے فائنینسز کو کس طرح اور کیسے ایکسپینڈ کروں. اچھا, سو بیسیکلی یہ جو چیز ہے نا یہ ٹائم کے ساتھ آئے گی. لائک اگر میں اب یہاں پہ اف سم ون از واچنگ اینڈ ہی از میکنگ لیٹ سے 50,000 مہینے کا بنا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور میں لائک آئی ٹیل ہم کہ تم اپنا مائنڈ سیٹ بڑا کرو, 50,000 کیا ہوتا ہے, ایٹ لیسٹ سوچو کہ تم مہینے کے 50 لاکھ کمانے لگ جاؤ, ٹھیک ہے. ہی از گنا بی لائک اسٹوپڈ گائے, مطلب کیا میں 50,000 کما رہی ہوں 50 لاکھ کی باتیں کرے, کیا ایسے بھی پاسبل ہے کہ میں 50 لاکھ مہینے کے کمانے لگ جاؤں, ٹھیک ہے. تو وہ چیز آئے گی ٹائم کے ساتھ, ٹھیک ہے. تھوڑا سا اسٹارٹ لسننگ ٹو پیپل اینڈ اسٹارٹ فالوئنگ پیپل, ایسے لوگوں کے ساتھ سرکل بنا رہا ہوں جہاں پہ لوگ ایسا کر رہے ہو. لیٹس سے اف سم ون ان یور سرکل میکس مہینے کے 10 لاکھ, تو 2 مہینے کے بعد تمہیں بھی پاسبل لگنے لگ جائے گا کہ یار اٹس ویری پاسبل کہ 10 لاکھ کمانا تو از ناٹ کچھ بھی نہیں ہے. اگر تمہارے سرکل میں ایسے لوگ ہیں جو کہ مہینے کے 50 لاکھ کماتے ہیں, آفٹر سم ٹائم یا تمہارے اپنے سرکل میں ہے یا بے شک جن کو تم آن لائن فالو کرے ہو سم تھنگ, وہ مہینے کے 50-60 لاکھ کما رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو تمہارے اندر بھی وہ چیز آنا شروع ہو جائے گی کہ یار اٹ از ویری پاسبل. سو آئی وڈ سے اپنے مائنڈ سیٹ کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے, اپنے گولس کو بڑا کرنے کے لیے, فالو دوز پیپل, connect with those people, network with those people who are already making more money than you. تو ان کو دیکھ کے آٹومیٹک تمہارے اندر نا وہ مائنڈ سیٹ آتی جاتی ہے. لائک ایٹ دا اسٹارٹ آف اور جرنی تو آبویس سی بات ہے, جب لائک فری لانسنگ وغیرہ اسٹارٹ کی تھی, آئی ریممبر میں نے پہلا ایک پروجیکٹ کیا تھا فار سم ون, اور اس نے مجھے آئی گیس پے کیے تھے 2500 یا پاکستانی روپیز نا, یہ پے کیے تھے. اینڈ آئی واز لائک یار میں گھر بیٹھے اور لائک ود اے فیو آورز آف ورک ایک بندے نے مجھے 2500 روپے دیے. آئی واز لائک سو اس ٹائم پہ آئی کوڈنٹ تھنک آف کہ یار مہینے کا لائک لاکھوں میں بھی کروڑوں میں بھی کمانا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. لیکن پاسبل تو ہے نا, آپ نے اس ٹائم یہ سوچا ہے یار کہ یار یہ پاسبل نہیں ہے میرے لیے, میں اگر وہ بندہ اتنا کر رہا ہے تو شاید میرے لیے پاسبل نہیں ہے. کس طرح موٹیویٹ کیا اپنے آپ کو کہ یار میں بھی کر سکتا ہوں وہ چیز, میں مطلب وہ بندہ کر رہا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں, تو اس کے لیے کس طرح موٹیویٹ کیا اپنے آپ کو؟ یار اس کے لیے یہی ہے کہ جو نالج اس کے پاس ہے نا, یا جو چیزیں وہ سیکھ رہے ہیں نا, یو اسٹارٹ ٹو اڈاپٹ دوز ہیبٹس, یو اسٹارٹ ٹو بیکم لائک دیٹ پرسن. اب اگر ایک بندہ 50 لاکھ کما رہا ہے, ٹھیک ہے, تو صرف ایک دم اس کو دیکھ کے مجھے یہ نہیں لگے گا کہ یار یہ کما رہا ہے تو میں بھی کما سکتا ہوں, یہ پاسبل ہے. وہ یقین نہیں ہوتا بندے کو. وہ یقین تبھی آئے گا
جب اس بندے کی طرح تم اپنا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرو گے, جو بکس اس نے پڑھی ہے تم بھی اس طرح کی بکس نالج گیدر کرنا شروع کرو گے, اس طرح کی سٹوری سنو گے, اس طرح کی لوگوں میں اٹھو بیٹھو گے جس میں وہ بندہ ہو رہا ہے, تو آہستہ آہستہ تمہارا بھی وہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا بلڈ ہونا شروع ہو جائے گا. تو صرف اس کو دیکھ کے نہیں ہوگا, اس کی جو ہیبٹس ہے, اس کی جو لائف سٹائل اور ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنے سے تمہارے اندر بھی وہ چیزیں آ جائیں گی. اچھا, اسکلفل پرسن اور بزنس پرسن جو ہے ان کے مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, تو ان چیزوں کا اگر آپ کا تھوڑا سا ایکسپیرینس رہا ہے تو دونوں کو اگر آپ ایک گیدر کرتے ہو دونوں مائنڈ سیٹس کو, اور ان کے ڈفرینسز اگر آپ بتا سکتے ہو یار کتنا ڈفرینسز ہیں اور کس طرح سے وہ ایک بندہ اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے ایز اے فری لانس مائنڈ سیٹ ٹو بزنس مائنڈ سیٹ. اچھا دیکھو, بہت سارے لوگ نا جو لائک نیو آتے ہیں یہ آن لائن کی ورلڈ میں, انٹرپرینیورشپ اینڈ ایوری تھنگ, ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ایک اسکلڈ پرسن کا مائنڈ سیٹ, کہ میں فار ایگزامپل لیٹس ٹیک این ایگزامپل آف ویب سائٹ ڈیولپر, ٹھیک ہے, اس کا یہ ہوتا ہے کہ یار اب میں اچھی سی اچھی ویب سائٹ بنانا سیکھوں گا, میں اچھی سی اچھی لینگویج کوڈنگ وہ سیکھوں گا, تو آئی ول میک مور منی اینڈ آئی ول بی مور ویلیویبل, وچ از ٹرو بٹ اپ ٹو اے ویری اسمال ایکسٹینٹ, ٹھیک ہے, کیونکہ اسٹل تم جتنے بھی اچھی ویب سائٹ ڈیولپر بن جاؤ بٹ اسٹل یو جسٹ ون پرسن, ٹھیک ہے, تو ایک بندہ دن میں کتنے ہی گھنٹے کام کر لے گا, 18 15 16 گھنٹے کام کر لے گا, سو اس سے آگے پھر کیسے ایکسپینڈ کرو گے. سو فرسٹ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اسکلڈ پرسن والا مائنڈ سیٹ, کہ میں خود کو کیسے ویلیوبل بناؤں, ٹھیک ہے, تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ پیسے ملے, یہ پہلی سٹیج ہوتی ہے. سیکنڈ آتی ہے پھر دین یو ٹرانزیشن ٹو اے بزنس مائنڈ سیٹ, دین یو اسٹاپ تھنکنگ اباؤٹ کہ میں اچھے سے اچھا ویب سائٹ ڈیولپر کیسے بنوں, ٹھیک ہے, کیونکہ تمہارے پاس ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے. دین یو اسٹارٹ تھنکنگ لائک کہ میں اچھے سے اچھے ویب سائٹ ڈیولپر کو کیسے ہائر کروں, ٹھیک ہے, لائک اب آئی ایم ناٹ اے ویب سائٹ ڈیولپر بٹ اف آئی وانٹ ٹو بیکم اے ویب سائٹ ڈیولپر, میں کل ویب سائٹ ڈیولپر بن سکتا ہوں, کیونکہ مجھے خود ویب سائٹ ڈیولپمنٹ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آئی جسٹ ٹیک اے پروجیکٹ اور بیسک سی انڈرسٹینڈنگ اس چیز کی اوبیسلی میں لوں گا, وہ میں AIC بھی ایک دن میں بھی لے سکتا ہوں, اینڈ دین آئی ہائر اے گڈ ویب سائٹ ڈیولپر, ہی ول ڈو دا پروجیکٹ. مین جو چیز ہے, مین اسکلز ہیں وہ کمیونیکیشن اسکلز ہیں. وہ آپ کو کام نہیں بھی آتا لیکن آپ اس بارے میں بات کر سکتے ہو کسی بھی کلائنٹ سے, اس سے مطمئن کر سکتے ہو یار مجھے اس چیز کے بارے میں پتہ ہے. تو کمیونیکیشن اسکلز کتنی ضروری ہیں ہمارے لیے آج کے ٹائم؟ بہت یار, بہت زیادہ ضروری ہے. آئی وڈ سے اگر یہ اسکلڈ پرسن والے مائنڈ سیٹ سے بزنس والے مائنڈ سیٹ میں آنا ہے نا, کچھ چیزیں چینج کرو. ایک سب سے پہلا کہ اسٹاپ تھنکنگ کہ ہاؤ کین آئی ڈو اٹ, مطلب اس چیز کو میں کیسے کر سکتا ہوں, اینڈ اسٹارٹ تھنکنگ کہ میں یہ کسی سے کیسے کروا سکتا ہوں, کسی اور سے میں یہ کیسے کروا سکتا ہوں. تو ایک اپنے مائنڈ سیٹ میں خود کرنے کی بجائے سوچو کوئی اور کیسے ڈھونڈو جو اس کو اچھے سے کر دے. اینڈ دی ادر ون وڈ بی کہ لائک اس مائنڈ سیٹ سے لائک بس یہی ایک چیز ہے نا کہ اس کو چھوڑ دو, خود کرنے والے کام چھوڑ دو, تم بس ان پہ فوکس کرو جو بیسک سی اسکلز ہے. کلائنٹ کہاں سے میں ڈھونڈوں, ٹھیک ہے, سیلز, کمیونیکیشن, کہ اب اس کلائنٹ کو میں کیسے کنونس کروں, اس کو میں کیسے کلوز کروں, اس کلائنٹ کو میں خوش کیسے رکھوں, وہ ساری چیزیں ان اسکلس پہ فوکس کرو. دیٹس 1000 times valuable than someone who just knows how to code a website اور بیٹھ کے پریمیئر پہ ویڈیو کیسے ایڈٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, میں نے فری لانسنگ کے بارے میں تھوڑی سی آپ سے بات کی ہے, لیکن میں تھوڑا سا اور بات کرنا چاہوں گا اس کے بارے میں یار, کہ ابھی ہم 2025 کے اندر ہیں, 25 سے آگے اب 5 سال کے اندر آپ فری لانسنگ کا فیچر آپ کیا دیکھتے ہو پاکستان کے اندر؟ صرف پاکستان کی اگر میں بات کرتا ہوں, کیونکہ پاکستان میں کافی مشکل ہو گیا کام کرنا ایز اے فری لانس, اگر آپ دیکھتے ہو اس چیز کو, تو کس طرح سے آپ دیکھتے ہو فری لانسرز کا فیچرز اور فری لانسنگ کا فیچر؟ اوکے, سو آئی وڈ سے کہ فری لانس کا کام نہیں ختم ہونے والا, ٹھیک ہے, اوبویسلی آن لائن چیزیں اور بڑھ رہی ہے تو کلائنٹس اور زیادہ ان کو لوگوں کی ضرورت ہے, بٹ دا وے that clients hire freelancers is going to completely change. جیسے آج سے 5 سال پہلے لوگ لیٹ سے کسی نے ویب سائٹ بنانی ہے یا کچھ بھی کرنا ہے تو وہ فائور پہ جائیں گے, دے ول سرچ فار سم ون, اپ ورک پہ جائیں گے, جاب پوسٹ کریں گے اور وہاں سے وہ کسی کو وہ پروجیکٹ دیں گے. بٹ وہ کافی حد تک چینج ہو گیا ہے اور 5 سالوں میں کمپلیٹلی شفٹ ہوگا. ابھی لیٹ سے میں نے ابھی لاسٹ ویک جو ویب سائٹ جو میں نے بنوائی ہے, ٹھیک ہے, ویب سائٹ ڈیولپر, میں فائور پہ نہیں گیا, میں اپ ورک پہ نہیں گیا, میں نے وہاں سے نہیں کسی کو کام دیا.
انسٹاگرام پہ میرے ساتھ ایک بندہ آئی گیس پچھلے 3 ہفتے سے ایڈ تھا, ٹھیک ہے, اور میں نے اس کا ایک ٹیسٹیمونیل بھی دیکھا تھا. اس نے ویڈیو انسٹاگرام اسٹوری پہ شیئر کی تھی کہ اس نے کسی کے لیے ویب سائٹ بنائی تھی, اس نے بڑا اچھا فیڈ بیک دیا تھا. جب مجھے ضرورت پڑی آئی میسیج دیٹ پرسن آن انسٹاگرام اور اس نے میری ویب سائٹ بنا دی. تو کام ہوگا, لیکن کام آپ کو تب ملے گا جب آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر پریزنس ہوگی. اف یو ڈونٹ ہیو پریزنس آن سوشل میڈیا, یو آر اسٹارٹنگ ان لائک 2025 اور تمہیں لگتا ہے فری لانس پلیٹ فارم سے یو کین گیٹ کلائنٹس, اف یو آر ویری لکی تو ہو سکتا ہے, بٹ وہ پاسبل نہیں ہے. یو ول ہیو ٹو کم ٹورڈ سوشل میڈیا اینڈ پرسنل برانڈنگ, تب ہی کام ملنا پاسبل ہے. ایون لائک اگر ویب سائٹ ڈیولپر ہو, کوڈر ہو, گیمر ہو, ویڈیو ایڈیٹر ہو, گرافک ڈیزائنر ہو, رائٹر ہو, وٹ ایور یو آر, بٹ یور فیوچر از پرسنل برانڈ. اچھا, اس میں ایک چیز اور ہے, کچھ لوگوں کی پروفائلس بین ہو جاتی ہیں فائور پہ, اپ ورک پہ, تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں, یار ہمارا تو ختم ہو گیا کام, ہمارا کیریئر ختم ہے, ہم پھر اسی پہ ریلائی کر رہے تھے. تو میں ان کے لیے آپ کو کیا میسیج ہے کہ صرف فائور پہ ہی ریلائی کر سکتے ہیں, یا آپ اگر فائور کی پروفائل بند ہو گئی ہے تو آپ نے مایوس نہیں ہونا, آپ اپنی پروفائل بلڈ کس طرح کر سکتے ہیں, اپنی جتنا آپ ایکسپیرینسز رہے ہیں, آپ نے فائور پہ کام کیا, چلو آپ کی پروفائل بند ہو گئی لیکن اب دوبارہ سے نہیں بن رہی ہے, تو کس طرح سے اپنے آپ کو دوبارہ سے اٹھا سکتے ہیں, بلڈ اپ کر سکتے ہیں چیزوں کے اندر جب اسکلس کے تھرو. اور ملٹیپل پلیٹ فارمس ہیں, اگر آپ کے پاس فری لانس پلیٹ فارمس پہ آپ کو آپ کو لگتا ہے کہ یار رسپانس نہیں آ رہا, ریزلٹس نہیں مل رہے آپ کو, اور آپ کی پروفائل بین ہو گئی ہے, تو سو دا تھنگ از کہ اللہ نہ کرے ایسا کوئی حادثہ پیش ہوا کسی کے ساتھ کہ اس کی اچھی پروفائل چل رہی اور وہ بند ہو جائے, ٹھیک ہے. آئی وڈ سے کہ ایسا حادثہ ہونے سے پہلے ہی خود کو ریئلائز کرواؤ کہ ہر فری لانسر کی لائف میں وہ دن ایک نہ ایک دن آنے والا ہے کہ تمہاری پروفائل بڑھ جائے گی, سارا کچھ ختم ہوگا. تو اس کے لیے پہلے سے پریپریشن کرو, ٹھیک ہے. اور اگر پریپریشن نہیں کی اور ہو گیا آپ کسی کے ساتھ, ٹھیک ہے, دا تھنگ از کہ I told you it's all about like now the new ways of getting clients. You can try the cold DMs and things on social media, اور ساتھ میں personal branding. Like everything comes down to the future of freelancing, the future of getting clients, the future of businesses. Everything is personal branding. Like if someone don't build a personal brand in 2025, you are going to miss out on a very very huge opportunities in the future and in the present as well. So yeah, like I would say start working on the personal branding. جس طرح انسٹاگرام ہے, ان کے اوپر آپ کام انسٹاگرام ہے, لائک چوز اینی پلیٹ فارم. میں یہ نہیں کہہ رہا انسٹاگرام کے اوپر کرو, یو تھنک یوٹیوب کے اوپر اچھا کانٹینٹ بنا سکتے ہو, یوٹیوب پر اپنی نیش سے ریلیٹڈ لنکڈ سے اچھا بنا سکتے ہیں. میں بھی یہ بھی میرے ذہن میں کوشچن ہے, یار کانٹینٹ تو بنا رہے ہیں آپ, لیکن آپ کو اس کو کس طرح سے کوالٹی کے اندر سے کنورٹ کر سکتے ہیں اپنے کانٹینٹ کو, کوالٹی کتنا ضروری ہے کانٹینٹ کی. اوکے, سو سوشل میڈیا کے اوپر دیر واز اے ٹائم وین پیپل یوز ٹو سے کہ کوالٹی اب اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, کوانٹٹی پہ فوکس کرو. لائک یہ نا مکس چلتا رہتا ہے, کچھ ٹائم پہ اوپینین ہوتی ہے کہ یار کوانٹٹی امپورٹنٹ نہیں ہے, کوالٹی پہ فوکس کرو. کچھ لوگ کہتے ہیں کوالٹی امپورٹنٹ نہیں ہے, کوانٹٹی زیادہ سے زیادہ ویڈیوز بناؤ. آئی وڈ سے اٹ ڈپینڈس آن وچ اسٹیج یو آر ایٹ. اگر لیٹ سے تم نے کبھی زندگی میں ویڈیوز نہیں بنائی, ٹھیک ہے, پرسنل برانڈ پہ کام نہیں کیا, دین انیشیل 2-3 مہینوں کے اندر واٹس امپورٹنٹ فار یو از ٹو ورک آن کوانٹٹی. زیادہ سے زیادہ ویڈیوز بنا سکو, ڈیلی کی 1 ویڈیو بناؤ, ڈیلی کی 2 ویڈیوز, جتنی کر سکتے ہو. تو اسٹارٹنگ میں کوالٹی کے اوپر, بٹ آفٹر سم ٹائم اے فیو منتھس یو ول ہیو ٹو کم بیک ایٹ کوالٹی, کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ کمپٹیشن ہے, لوگ بہت زیادہ ہیں. تو یو کین اونلی اسٹینڈ آؤٹ ود quality. Like you cannot stand out by putting 50 videos a day because you cannot do that as a person. But you can stand out by making an exceptionally amazing video, maybe even if you're just making 2 videos a week. So start with the quantity and then like transition to the quality. اب like you said کہ آپ quality content بنائیں کیسے, ٹھیک ہے. دا تھنگ از کوالٹی کانٹینٹ پہلے دن سے نہیں بنے گا. پہلے دن سے تمہارے بولنے کا اسٹائل اچھا نہیں ہوگا, تمہارے پاس اکوپمنٹس اچھے نہیں ہوں گے, یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو اسکرپٹ, یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ایڈٹ, ہاؤ ٹو شوٹ, کچھ بھی نہیں ہے. کوالٹی ول کمز ود پریکٹس. سو جسٹ اسٹارٹ میکنگ کانٹینٹ, جتنی زیادہ جتنی جلدی بنا سکتے ہو, جسٹ اسٹارٹ کریٹنگ دیٹ, ود ٹائم کوالٹی ول کم. ٹھیک ہو گیا. اچھا, میں موو آن کروں گا چیزوں کے اوپر, اور میرے ذہن میں بھی ایک کوشچن آ رہا ہے. ہم اسٹوڈنٹ ہیں
اور ہمارے لیے کتنی ضروری ہے فٹنس، اپنی فٹنس کے اوپر کس طرح سے دھیان دے سکتے ہیں اپنے کام کے ساتھ ساتھ اور اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ، یا آپ کوئی بھی اپنی اسٹڈیز پہ دھیان دے رہے ہیں آپ، تو ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنی اس کے لیے فٹنس کتنی ضروری ہے اور کس طرح سے اس کو مینٹین کر سکتا ہے، وہ یہ میرا کویشچن ہے آپ سے. کہ ابھی خود بھی اس کے اوپر کافی دھیان فوکس ہے آپ اس چیز کے اوپر، میں نے دیکھا ہے، تو اس لیے یہ کویشچن آپ سے پوچھنا ضروری ہے میرے لیے. اوکے یار دیکھو، اب وہ والا زمانہ چلا گیا. اب جیسے پہلے ہوتے تھے نا، جس کے پاس لائک زیادہ پیسہ ہوتا نا، اتنا بڑا پیٹ نکلا ہوا ہے، سیٹھ صاحب جو ہے نا وہ اس طرح بنے ہوئے. اب لائک زمانہ چینج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اینڈ آئی ٹولڈ یو کہ منی میٹرس ٹو یو وین یو ڈونٹ ہیو اٹ، بٹ ونس یو گیٹ ٹو اے سرٹن لیول. اور پاکستان میں تو تمہیں اتنے زیادہ پیسے کمانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایون لائک اف یو جسٹ میک 15-20 lakhs a month نا، لائک یو کین ہیو اے ریئلی امیزنگ لائف اسٹائل ان پاکستان. ٹھیک ہے، تو لائک وین یو ریچ ٹو دیٹ لیول، تو اگر وہاں پہ پہنچتے پہنچتے اگر تم نے اپنی ہیلتھ گوا دی ہے نا، یو آر گوئنگ ٹو ریگریٹ اٹ ویری بیڈلی کہ یار میں نے اپنی ہیلتھ پہ فوکس کیوں نہیں کیا. سو اٹس بیٹر کہ بعد میں افسوس کروں. ریئلائز دیٹ کہ ایک ٹائم کے بعد جو ابھی جو پیسہ جو تمہارے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، تو کچھ ٹائم کے بعد پیسہ تمہارے لیے امپورٹنٹ نہیں رہے گا. تمہارے لیے امپورٹنٹ رہے گی تمہاری ہیلتھ، تمہاری فٹنس اور وہ چیزیں. سو اپنی فیوچر لائک اوور آل لائف کو بیٹر بنانے کے لیے نا، فیوچر میں اٹس امپورٹنٹ ٹو اسٹے فٹ، لائک ایٹ کلین اینڈ ہیلدی، گو ٹو دا جم، ورک آؤٹ یا واک کرو، رننگ کرو، کچھ بھی. تو ایک تو یہ ہے کہ ایک نا ہیلدی لائف اسٹائل کے لیے. سیکنڈ آئی وڈ سے لیٹس سے یو آر این ایمبیشیس انٹرپرینور، ٹھیک ہے، اور تم زندگی میں بہت لائک ایمبیشیس ہو، تمہیں پیسے کمانے، اچھا بزنس بلڈ کرنا ہے، دوز تھنگس. اس کے لیے بھی تمہارا مینٹل پیس ہونا، مینٹل ہیلتھ بہت ضروری ہے اس بزنس کے لیے بھی. اور تمہاری مینٹل ہیلتھ بیٹر ہوتی ہے وین یو ورک آن یور فٹنس. لیٹس سے میں اپنا پرسنل بتاؤں، سو لائک ان دوز ڈیز جب میں جم چھوڑ دوں لائک بیچ میں 1-2 ہفتے کے لیے اور سم تھنگ لائک دیٹ، مجھے بھی اور مائی فرینڈ فیضان، ہم دونوں بیٹھ کے کر رہے تھے لائک لائف میں کچھ کر ہی نہیں رہے، مطلب کچھ ہو ہی نہیں رہا، باڈی ٹائرڈ ہے، عجیب سی، وہ کام بھی نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں. اینڈ وین وی اسٹارٹ گوئنگ ٹو دا جم، ڈائٹ تھوڑی بیٹر کرتے ہیں ایوری تھنگ، سو سڈنلی وہ کام بھی ہمارا اتنے اچھے سے ہونے لگ جاتا ہے کہ کام جو بزنس بلڈ کرے وہ بھی بڑے اچھے سے کر رہے ہوتے ہیں. سو ایون اف یو سے کہ یار میں نے اپنا بزنس بلڈ کرنے، to build a business you also need to work out, you need to go to the gym, work on your mental health and everything. So it's not an option to کہ تم فٹ رہو یا کچھ، it's mandatory for you. فیوچر کے لیے بھی ضروری ہے، اور پریزنٹ میں جن چیزوں پہ کام کر رہے ہو ان پہ اور اچھے سے کام کرنے کے لیے بھی having like staying fit, going to the gym اور یہ چیزیں بہت زیادہ لائک ضروری ہے. اور دوسرا ریلس اسکرول کرنے سے زیادہ میرے خیال سے اپنی فٹنس پہ اگر بندہ دھیان دے، ہاں ریلس اسکرول کرنا از آلسو ناؤ لائک اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف لائف. ریلس بندہ اسکرول کرے، بٹ بس یہ ہے نا کہ لائک جسٹ فالو سم پیپل جو کہ تھوڑا بہت تمہاری نیش سے ریلیٹڈ ہو، اس سے تھوڑا بہت سیکھنے کو ملے. باقی ویری گندی ایڈکشن ہے، بٹ آئی ووڈنٹ لائی ہیئر کہ میں ریلس نہیں دیکھتا، سم تھنگ لائک دیٹ. ایوری باڈی واچز ریلس. دن اس میں نکل جاتا ہے، میں نے دیکھا ہے ویکینڈس پہ ہم اسی طرح اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر اس ٹائم کا اگر یوٹیلائز کریں کسی اچھی جگہ کے لیے، کسی اچھی چیز کے لیے، تو ہو سکتا ہے ہمیں اس سے فائدہ ہو. اچھا، میرے ذہن میں ایک چیز اور ہے کہ ہم پرسنل برانڈنگ کے اوپر تو بات کر چکے ہیں. پرسنل ڈیولپمنٹ ہے، ایک بندہ ہے جس کی نہ کمیونیکیشن اسکلز اچھی ہیں، جس کی نہ فٹنس کا مسائل چل رہے ہیں اور مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں، اور وہ بیچارہ مایوس ہوا پڑا دنیا سے. تو کتنا ضروری ہے پرسنل ڈیولپمنٹ اس کی، اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو اسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں، یا خود کو کس طرح سے موٹیویٹ کر سکتا ہے اپنے آپ کو کہ یار دنیا میں کچھ کرنا ہے اسے. تو میں اس کے اوپر تھوڑا بات کرنا چاہوں گا، پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر آپ تھوڑا بتا سکتے ہیں. اوکے، امیزنگ. دیکھو پرسنل ڈیولپمنٹ جو ہے آئی وڈ سے از دی موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف یور لائف. اور پرسنل ڈیولپمنٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ کبھی بھی نہیں رکتی. لائک دیکھو وین آئی واز ان کلاس 10th اور سم تھنگ، تو اس ٹائم پہ میرے اندر کچھ خامیاں تھیں جن پہ مجھے کام کرنا چاہیے تھا. لائک میری انگلش اچھی نہیں تھی، میری ڈریسنگ سینس اچھی نہیں تھی، کمیونیکیشن اچھی نہیں تھی. تو اس ٹائم پہ میرے لیے وہ چیزیں پرسنل ڈیولپمنٹ کے اندر آتی تھی کہ میں اس پہ جو ہے وہ کام کروں.
2 سال کے بعد میری فٹنس اچھی نہیں تھی, ٹھیک ہے, آئی واز 49 kgs, تو پھر میرے لیے اس پہ کام کرنا ضروری تھی. ابھی کے ٹائم پہ میرے لیے ریڈنگ کرنا, میڈیٹیشن کرنا امپورٹنٹ ہے, تو اس پہ میرے لیے کام کرنا ضروری ہے. سو پرسنل برانڈنگ از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف لائف, کہ تم اپنی زندگی کے ہر حصے کو دیکھو کہ اس ٹائم پہ تمہیں کون کون سی چیزیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو امپروو کرو. دیکھو, آئی واز لسننگ ٹو Uzair JK the other day, right? And also like before that, like Hamza, Andrew Tate and all these people, Iman Ghazi, all of them says, right, کہ like لوگ اس چیز کو برا مانتے ہیں نا کہ جیک آف آل ٹریڈ ماسٹر آف نن, ٹھیک ہے. اس کو نا ایک غلط ایگزامپلس کے لیے یوز کیا جاتا ہے کہ یار مطلب بہت ساری چیزوں پہ فوکس کرو گے نا تو تم کسی ایک چیز میں ماسٹر نہیں بن پاؤ گے. بٹ ڈو یو نو کہ اس کوٹ کا دوسرا حصہ بھی ہے جو کہ کبھی نہیں بتایا گیا. یہ جو کوٹ ہے نا کہ جیک آف آل ٹریڈس ماسٹر آف نن, بٹ سم ٹائم اٹس بیٹر دین جسٹ اے ماسٹر آف ون. پورا کوٹ یہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں دوسرا حصہ نہیں بتایا گیا. صرف یہ بتایا گیا ہے کہ جیک آف آل ٹریڈس ماسٹر آف نن, جو ساری چیزوں میں اچھا ہوتا ہے وہ کسی ایک چیز میں اچھا نہیں ہوتا. بٹ اسی کا دوسرا حصہ ہے کہ جو ایک چیز بہت ساری چیزوں میں اچھا ہوتا ہے وہ ایک چیز میں اچھا تو نہیں ہوتا, لیکن سم ٹائمز وہ جو صرف ایک چیز میں اچھا ہے اس سے بیٹر ہے, اس سے وہ انسان بیٹر ہے جو کہ بہت ساری چیزوں میں. سو اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم بس اپنی اسٹڈیز میں بہتر بن جاؤ اور تمہاری لائف سارٹ آؤٹ ہو جائے گی تو ٹھیک ہے, جس چیز کے لیے تم اسٹڈی کر رہے ہو, پڑھائی کر رہے ہو, وہ ایگزام تمہارا ہو گیا, تو اب پڑھائی والا جب وہ تمہارا اسٹیج ختم ہو گیا, اب تمہاری کمیونیکیشن زیرو ہے, تمہارا کانفیڈنس لو ہے, تمہیں لوگوں سے بات کرنا نہیں آتا, تمہیں لائک کسی چیز کے بارے میں اور نہیں پتہ, لوگوں سے ڈیل کیسے کرنا ہے, ایوری تھنگ. تو like you become 10 at like one thing but you became 0 at all the other 9 things. تو اس سے بیٹر ہے کہ become a jack of all trades, work on your skills as well, اور ساتھ میں کمیونیکیشن, ریلیشن شپس, کانفیڈینس, ڈریسنگ, grooming, like work on everything, becomes 7 out of 10 at everything. یہ بیٹر ہے اس انسان سے جو کہ ایک چیز میں تو 10 of 10 ہے بٹ باقی کی 9 چیزوں میں ہی is 0. So like become I would say become a jack of all trades. It's much better than becoming a master of one thing. اچھا, اس میں میں تھوڑا سا ایک چائلڈہڈ بچہ جو ہے 19-20 سال کا, 21 سال کا, ٹھیک ہے, اس کے ذہن میں بہت سارے خیالات آتے ہیں, وہ نیگیٹو وے میں چل رہا ہوتا ہے, زیادہ تر نیگیٹو ہی چل رہے ہوتے ہیں خیالات اس کے نا. تو اس چیز کو پازیٹیو وے میں کس طرح کنورٹ کر سکتے ہیں؟ لوگوں کی نہ سنیں, اپنی سنیں. اگر تو وہ لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں, اچھا بھی کہیں گے, برا بھی کہیں گے, اور آپ کو بہت سارے فیڈ بیکس دیں گے اور کیریئر کے آپ کو گولز بتائیں گے, یہ کر لو وہ کر لو. لیکن اگر اپنی سنی جائے اور اپنے اوپر کام کیا جائے, جتنا جلدی اگر آپ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں, اپنی سننا شروع کر دیں, اب تو کتنا بینیفیشل ہو سکتا ہے ایک انسان کے لیے. یار اگر آپ اپنی سنو, کسی دوسرے کی نہ سنو, وہ جو مرضی کہہ رہا ہے, جو جس طرح مرضی آرگیو کر رہا ہے آپ کے ساتھ. تو یہ چیز تھوڑا سا اگر آپ بتا سکو, کوئی اسکل سیکھنا چاہ رہے ہو, کوئی ڈگری کرنا چاہ رہے ہو, کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہو, اگر آپ اپنی سنو تو کتنا آپ کے لیے آگے جا کے فائدہ ہو سکتا ہے. اگر آپ اپنے دل کی سنو تو, اگر آپ لوگوں کی سنو گے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ جہاں پہ ہو آج, جہاں پہ ہو کل بھی وہیں پر ہی ہوگے. یا دیٹس ویری ٹرو. دیکھو اگر میں اپنی پرسنل ایگزامپل دوں, سو وین آئی واز ان کلاس 10th, تو بچپن تک سے مجھے تو یہ سکھایا گیا تھا دیٹ یو ہیو ٹو بیکم اے ڈاکٹر, ٹھیک ہے. فیملی میں موسٹلی لوگ وہی کر رہے تھے. اینڈ سیکنڈ ایئر میں, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں جا کے جب مجھے تھوڑا بہت باقی چیزوں کا آئیڈیا ہوا نا, اینڈ آئی فیلٹ لائک کہ نہیں یار مجھے تو اس فیلڈ میں انٹرسٹ نہیں ہے, تو جان بوجھ کے انہوں نے بس بچپن سے دماغ میں ڈالا ہوا تھا, اس چیز میں میرا انٹرسٹ نہیں ہے. آئی فیل لائک کہ اگر اس ٹائم میں نے اسٹینڈ نہ لیا ہوتا, ٹھیک ہے, اور میں لائک گھر والوں کی اور سب کی بات مان کے اگر میں لیٹ سے گیا ہوتا ڈاکٹر بننے, ٹھیک ہے, مائی لائف ووڈ ہیو بین کمپلیٹلی ڈفرینٹ. اور جو چیزیں میں آج کر رہا ہوں یا جو میں کر سکتا ہوں الحمدللہ, جتنا میں خوش ہوں, جتنا میں اس چیز میں آگے گرو کر سکتا ہوں, اگر میں ایک ڈاکٹر بن گیا ہوتا, آئی ایم ناٹ سیئنگ بیکمنگ اے ڈاکٹر از اے بیڈ تھنگ, بٹ وہ چیز میرے لیے نہیں تھی. سو لوگوں like what does society expects from you, what does society wants from you,
اٹ ڈز ناٹ میٹر. تم خود کو دیکھو کہ یار لائک واٹس گڈ فار می, مجھے کس چیز میں انٹرسٹ, مجھے کس چیز میں خوشی ملتی ہے. لائک میرے لیے تو اس ٹائم پہ مجھے نیا نیا پتہ چلا تھا کہ لائک 11th میں کہ سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ تم ویڈیوز بھی اپلوڈ کر سکتے ہو اپنی. اس سے پہلے لائک بچپن سے لائک وی ڈونٹ ہیو اے موبائل فون اور کمپیوٹر اور اینی تھنگ. تو مجھے لگتا تھا کہ جو یوٹیوب پہ لوگ ہیں یہ کوئی اسپیشل کریچرز ہے یا کوئی اسپیشل لوگ ہیں جن کو ایکسیس ہوگی جو یوٹیوب پہ کانٹینٹ ڈال سکے. لائک اے پرسن لائک می, میں کیسے یوٹیوب پہ, میں میری ویڈیو اور یوٹیوب کے اوپر, لائک یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو جب مجھے ان کے بارے میں پتہ چلا تو پڑھائی سے میرا بالکل وہ کٹ آف ہونا شروع ہو گیا. مجھے اس میں انٹرسٹ نہیں رہا, میرا ویڈیوز میں کانٹینٹ کریشن میں اس چیزوں میں انٹرسٹ بڑھا. بٹ یہ ہے کہ دین آئی ٹوک اے اسٹینڈ فار مائی سیلف کہ یار کچھ بھی ہو جائے میں نے اسی فیلڈ میں آگے گرو کرنا ہے, میں نے ڈاکٹر نہیں بننا. اینڈ آبویسلی اس کے لیے آئی فیسڈ اسٹرگلس, فیملی اور ایوری تھنگ. بٹ ابھی میں خوش ہوں کہ یار اس ٹائم پہ میں نے وہ چیزیں برداشت کی. اف آئی ووڈ ہیو لسن ٹو مائی فیملی, اینڈ مزے کی بات, مائی فیملی از مور ہیپیئر کہ میں ڈاکٹر نہیں بنا اینڈ آئی ایم ڈوئنگ دس. اب وہ زیادہ خوش کہتے شکر ہے تم نے ہماری بات نہیں مانی. اچھا, کچھ فیملی سپورٹ نہیں کرتی, وہ کہتی ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہی بندہ کرے. تو فیملی سپورٹ بہت ضروری ہے میرے خیال سے. اگر فیملی سپورٹ کر, فیملی سپورٹ تب ملتی ہے جب فیملی ٹرسٹ گین ہوتا ہے. اس ٹائم پہ میری فیملی مجھے سپورٹ اس لیے نہیں کر رہی تھی بیکاز دے ڈڈ ناٹ انڈرسٹوڈ کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں زندگی میں, یا جو جس چیز میں جا رہا ہوں وہ آگے مجھے سکسیس دے گی بھی کہ نہیں. ٹھیک ہے, سو فیملی سپورٹ واز ناٹ دیر بیکاز ٹرسٹ واز ناٹ دیر. بٹ اب جب ٹرسٹ بلڈ ہو گئے نا, دے نو کہ آئی کین ڈو ریلی ویل ان دس فیلڈ, اب وہ مجھے سپورٹ بھی کرتے ہیں. اب سب کچھ وہی سیم لوگ ہیں جو کہ 2 سال پہلے مجھے اس چیز کے لیے کھوجتے تھے, ٹوڈے دے اپریشیٹ. مینس دیٹ کہ ریزلٹس بہت ضروری ہے. ریزلٹس بہت ضروری ہے, ان کا ٹرسٹ جیتنا بہت ضروری ہے. جیتنا بہت ضروری ہے. آپ کچھ کر رہے ہو اس میں ایک ٹائم لو, ٹائم فریم میں آپ اس ریزلٹس کو دکھاؤ یار کہ میں 1 سال کے اندر آپ کو یہ ریزلٹس مطلب نکال کے دکھاؤں گا. جس طرح آپ فیملی کو ایک کہتے ہو یار کہ مجھے 1 سال دیں اور میں اتنی ارننگس کر کے دکھاؤں گا آپ کو, یہ اتنا اپنے آپ کو بلڈ کر کے دکھاؤں گا, اس طرح سے اپنے آپ کو چینج کر کے دکھاؤں گا. اور اس دوران اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش بھی کریں. یہ نہ ہو نا آپ کمٹمنٹ کر دیں اور اس کے بعد آپ سست ہو جائیں اور اپنی کمٹمنٹ بھول جائیں. تو یہ چیز نہ کریں. آپ اس دوران کوشش کریں, اس چیز کے لیے کوشش کریں گے تبھی آپ کو وہ چیز ملے گی. مین چیز یہ ہے, اور ہو سکتا ہے 1 سال سے پہلے ہی آپ کو اس کے ریزلٹس ملنا شروع ہو جائیں. چلیں آگے ہم کچھ چیزیں ہیں ان پہ بھی ڈسکس کرنی ہے میں نے آپ سے. جس طرح کہ ہم ریلیجیس پرسن ہیں, ہماری ایک ہم دین کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا جو دین ہے, ہمارا جو ایک ریلیجن ہے وہ اسلام ہے. ٹھیک ہے, ہم سب مسلم ہیں آف کورس, الحمدللہ. کوئی نہیں بھی مسلم ہے تو ہم ایک کویشچن کو اس طرح سے کرتے ہیں کہ یار اپنی ریلیجن کو اور اپنی ایک دنیا کی ایک ورلڈ جو آپ کام کر رہے ہیں اس بزنس کو کس طرح سے مینٹین کر سکتے ہیں, کس طرح سے بیلنس کر سکتے ہیں اس چیز کو. تو میرا کویشچن یہ ہے کہ آپ اپنے ریلیجن کو اور اپنے دنیا کے جتنے بھی کام ہیں اس کو کس طرح سے بیلنس اور مینٹین کر سکتے ہیں اپنے بزنس کے ساتھ یا اپنے کام کے ساتھ یا اپنی اسٹڈیز کے ساتھ. اوکے, the first thing is to understand, میں کوئی وہ نہیں ہوں, مولوی نہیں ہوں, ریلیجس اسکالر نہیں اور اینی تھنگ, بٹ لائک آن لائن اور بہت سارے امریکن کلائنٹس, یو ایس کلائنٹس, ٹھیک ہے, انٹرنیشنل کلائنٹس کے ساتھ کام کر کے, کانٹینٹ بنا کے, بہت سارے بکس پڑھ کے, انٹرنیشنل لیڈرس کو سن کے, مجھے یہ ایک چیز ریئلائز ہو گئی ہے نا اب کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اپنی دین کو کیسے مینیج کرے اور اپنی دنیا کے کام کو کیسے مینیج کرے. دا فرسٹ تھنگ از کہ یہ دونوں الگ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, لائک دنیا کے کام اور دین کے کام, both these things are not separate, یہ دونوں ایک ہے. ایز اے مسلم یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ چلو میں اس کی طرف نہیں جاتا کہ تمہیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا, میں لیکچر نہیں دیتا کہ دنیا میں تمہیں اس لیے بھیجا گیا تم اللہ کی عبادت کرو یہ وہ. اوکے, یو آر این ایمبیشیس انٹرپرینور, یو وانٹ ٹو میک منی, رائٹ. ہو از گوئنگ ٹو گیو یو دیٹ منی؟ ڈو یو تھنک کہ you will work hard, you will work 12 hours a day and you are going to make money? Like that's what you think? If you think like that, you are stupid. اور وہ ٹائم تمہیں سکھائے گی کہ your hard work is not going to give you money. اللہ نے جب لکھا ہوگا نا, تمہیں ایسی ایسی جگہ سے کلائنٹس ملیں گے نا, اور تمہیں ایسے ایسے جگہوں سے پیسے آئیں گے نا, you are gonna be amazed کہ یار یہ کیوں, کہاں سے ملے, کہاں سے آئے یہ پیسے.
سو آئی وڈ سے ایون اف یو آر لائک بہت لالچی انسان ہو میری طرح, ٹھیک ہے, پیسے بھی کماتے ہو نا, تو بھی ایون لائک آئی وانٹ ٹو میک اے ہیل لاٹ آف منی, لائک مجھے یہ نہیں ہے کہ میں نے مہینے کے 40-50 لاکھ کمانے ہیں, آئی وانٹ ٹو میک اے ہیل لاٹ آف منی, مجھے کروڑوں کمانے مہینے کے, بٹ مجھے یہ چیز پتہ ہے کہ مجھے وہ اللہ ہی دے سکتا ہے. اگر میں تبھی مجھے وہ چیز اچیو ہو سکتی ہے کہ میں اپنی محنت بھی کروں, بٹ ساتھ میں اللہ سے دعا بھی مانگوں, میں اللہ سے کہوں کہ یا اللہ مجھے یہ چیز دے, ٹھیک ہے. وہ کائنڈ آف سمجھو اللہ سے میرے نا وہ ایک لالچ میں کر رہا ہوں کہ اللہ, بٹ اللہ خوش ہوتا ہے, لائک وین یو آسک فرام ہیم, تو اللہ اس چیز سے خوش ہوتا ہے. سو آئی وڈ سے کہ both these things are not separate. اگر تمہیں دنیا میں بھی سکسیس چاہیے تو اس کے لیے بھی دعا, یور لک, تقدیر, لوگوں کے ساتھ ہیلپ فل ہونا, اخلاق اچھے ہونا, لائک یہ ایسی چیز ہے جس کا تمہیں ڈائریکٹ ریلیشن نظر نہیں آئے گا. اب میں کسی کے ساتھ اگر کوئی چھوٹی سی ہیلپ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اس کو کوئی تھکا ہوا ہے میں اس کو پانی پلاتا ہوں, کسی سے پیار سے بات کرتا ہوں, دیٹ پرسن از ناٹ گوئنگ ٹو گیو می $10,000 عثمان یہ لو تم نے میرے ساتھ اچھے سے بات کیا, بٹ اللہ کسی نہ کسی طریقے سے میرے اچھے بیہیویئر کو, میری دعاؤں کو, وہ میرے کام میں جو ہے نا وہ ریفلیکٹ کر دیتا ہے. سو انڈرسٹینڈ دس تھنگ ایز ارلی ایز پاسبل کہ یو میکنگ منی اور اللہ سے ریلیشن یہ دو چیزیں نہیں ہیں. اگر اللہ کے ساتھ ریلیشن اچھا ہوگا, اللہ سے دعا مانگو گی, تب ہی تمہیں اپنے کام میں سکسیس ملے گی. ادر دین دیٹ اگر تمہیں لگتا ہے کہ محنت سے تمہیں سکسیس ملے گی, تو مجھے تو نہیں ملی محنت سے سکسیس, ٹھیک ہے, اور نہ میں نے کسی کو دیکھا ہے جس کو محنت سے سکسیس ملی ہو. اسی چیز کے اوپر میں تھوڑا سا میرے ذہن میں کوشچن ہے کہ ہم جس طرح ابھی رمضان آتا ہے تو صرف ایک مہینے کے لیے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور مصلی بچھا کے 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن پورا سال ہم نہیں یاد کرتے. یا ایک چیز اور آتی ہے, جب ہمارا اچھا ٹائم آتا ہے تب ہم تھوڑا سا یاد کرتے ہیں, یا برا ٹائم آتا ہے تب اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ سے ریلیشن شپ کتنی ضروری ہے اور ہم اسے پورا سال کیوں نہیں کنٹینیو کر کے رکھ سکتے؟ میں یہ چیز جاننا چاہ رہا ہوں کہ یار اگر آپ ایک مہینے کے لیے کر رہے ہو تو اسے 12 مہینوں کے لیے بھی 12 منتھس کے لیے بھی اسے کیری آن کرو, کیونکہ اللہ سے ریلیشن ضروری ہے. مخلوق سے اتنا ضروری نہیں ہے, اللہ سے زیادہ ضروری ہے. جس نے آپ کو رزق دینا ہے, آپ کو ہر ایک چیز دنیا میں جو جس نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے, اور ہر چیز آپ کو اللہ کے ذریعے ہی مل رہی ہے. تو کس طرح سے مینٹین کر سکتے ہیں اور ریلیشن شپ کو لانگ لاسٹنگ لے کے چل سکتے ہیں اللہ سے؟ یہ ایک میرا کویشچن ہے یہ, کہ یہ ہم بہت زیادہ اس میں لیگ کرتے ہیں, ہم نہیں لے کے چل سکتے. ہم وہ کرتے یہ ہے کہ ہم ایک مہینے کرتے ہیں یاد, پھر بھول جاتے ہیں اللہ کو یاد کرنا. جب ہمارا برا وقت شروع ہوتا ہے پھر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو کتنی ضروری ہے ہم اس کو مطلب ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہونا. اچھا یار دیکھو, اللہ سے ریلیشن ہونا تو آبویس سی بات ہے, ایز یو ٹولڈ کہ وہ تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس دنیا میں بھی تمہارے کام کے بنانے والا اور تمہارے کاموں کو بگاڑنے والا اللہ ہی ہے. تو اللہ سے تو ریلیشن اچھا ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے, لازمی ہے, فرض ہے وہ. اب دیکھیں گے اس کے رمضان میں کیوں ہم اچھے ہو جاتے ہیں. رمضان میں ہم اس لیے اچھے ہو جاتے ہیں کہ ایک تو ہاں چلو ہم کہتے ہیں یار اس ایک چیز کی اتنی زیادہ نیکیاں ملے گی یہ وہ. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے نا کہ وہ انوائرمنٹ رمضان میں ایسے بن جاتا ہے نا کہ ہر جگہ پہ دین کی باتیں ہو رہی ہے, روزہ اللہ کے لیے رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کوئی غلط بات سے بندہ روکتا ہے, شیطان بند ہوتا ہے. وہ اوور آل انوائرمنٹ ایسے بن جاتا ہے کہ اس میں گناہ کرنا مشکل ہو جاتے ہیں اور نیکی کے کام کرنا, اللہ کے قریب ہونا, وہ چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں. اب دیکھو, اب میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. ایک تو یہ ہوگی رمضان والی بات. ایک دوسری ہے کہ اب جیسے یو ٹولڈ کہ ہم ایک مہینہ اللہ سے تھوڑے قریب ہو جاتے ہیں, کچھ عرصے بعد ہمارا اللہ کے ساتھ ریلیشن پھر سے ویک ہونے لگ جاتا ہے. اور آف کورس میرے ساتھ بھی بہت ہوتا ہے. لائک ایک ٹائم پہ تمہاری نمازوں میں خوشبو آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, تم بہت سوچ سمجھ کے یو آر پریئنگ, اللہ سے دعا بھی مانگ رہے ہو, اور پھر ایک مہینے بعد یو ریئلائز کہ وہ جیسے وہ نماز بھی بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو یو ڈونٹ نو کہ تم کیا کہہ رہے ہو, بس جلدی جلدی اٹھو بیٹھو, اٹھک بیٹھک کرو اور بات ختم. اب اس چیز میں نے جہاں تک اب ریئلائز کی ہے نا کہ اٹ کوڈ اونلی ہیپن فار لانگ ٹرم وین یو کریٹ این انوائرمنٹ جس میں سارے جو لوگ ہیں نا وہ اس طرح کے کرنے شروع ہو جائیں. سو اف یو وانٹ ٹو اسٹے کنسسٹنٹ آن دین,
اسپریچوالٹی اور اللہ کے قریب. سو اسٹارٹ سٹنگ ود پیپل ہو آر آلریڈی آن دیٹ پاتھ. ٹھیک ہے, اگر اپنے دوست, اپنا سرکل, اور وہ ایسے لوگوں میں تھوڑا اٹھنا بیٹھنا شروع کرو جن کو ریئلائزیشن ہو کہ نماز صرف پڑھنی نہیں ہے. اوبویسلی نماز کے اندر تم کیا کہہ رہے ہو, پھر نماز کے اندر تم جو کہہ رہے ہو وہ تمہاری ریئل لائف میں ریفلیکٹ ہو. تو اگر تم اپنے انوائرمنٹ کو ایسے بنا لیتے ہو کہ تمہارے آس پاس کے دوست سارے ایسے ہیں جو کہ بات بات پہ گالی نہیں دیتے, تمہارے دوست ایسے ہیں جو کہ نماز کا ٹائم ہو تو سارے کام چھوڑ کے وہ مسجد جاتے ہیں, وہ کسی کا حق نہیں مارتے, وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں, وہ جھوٹ نہیں بولتے, کسی کو دھوکہ نہیں دیتے, آف کورس تم ٹائم کے ساتھ ایسے بنتے جاؤ گے. بٹ اف یو ڈونٹ ڈو اٹ, خود سے بھی بہت اچھی بات ہے کہ تم 1 مہینہ کوشش کرتے ہو, تم اللہ کے قریب ہو جاتے ہو. بٹ وہ دیکھو شیطان نے کہا ہے نا کہ لائک میں جو ہے اچھا وہ آؤٹ آف فوکس ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, اب دیکھو لائک شیطان نے کہا ہے نا کہ لائک اللہ کو کہا ہے کہ میں تمہارے بندوں کو اوپر سے, نیچے سے, سائڈوں سے, ہر طرف سے جو ہے نا میں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. تو شیطان ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں انسان کو گمراہ کرنے کی, تو ہم تھوڑا سا عرصہ دین پہ چلتے ہیں, اللہ کے کلوز ہو جاتے ہیں, اور پھر ہم اس رستے سے دوبارہ سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سو دا تھنگ از کہ اف یو وانٹ ٹو اسٹے پرماننٹلی آن دیٹ تھنگ, اینڈ دس از سم تھنگ جو کہ میں خود ابھی اس پہ کوشش کر رہا ہوں, آئی ایم ناٹ آن دیٹ تھنگ, کہ اگر ہم اپنے انوائرمنٹ کو چینج کریں, اپنے دوستوں کو اور تھوڑے سے ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کریں, سو یس دین یو کین اسٹے آن دیٹ پاتھ فار لانگ ٹرم. بٹ اگر تم اپنے انوائرمنٹ کو ٹھیک نہیں کرتے, صرف خود کو تھوڑے عرصے کے لیے ٹھیک کر لیتے ہو, یو وونٹ ایون ریئلائز, اور شیطان کب تمہیں وہاں سے یہاں لے جائے گا. میرے خیال سے شیطان صرف رمضان میں بند نہیں ہوتا, پورے سال بند ہونا چاہیے. شیطان آپ کا اندر ہوتا ہے, شیطان آپ کا مطلب میرے خیال سے یہ چیز, شیطان کیا چیز ہے, کچھ نہیں ہے, وہ آپ کا خیال ہے. صرف آپ کو لگتا ہے یار کہ رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے, اور رمضان میں شیطان ہمیں تنگ نہیں کرے گا, ہم اپنی نمازوں پہ اور ہر چیز میں مخلص ہوں گے, اللہ کے ساتھ ہم مخلص ہیں. آپ پورے سال بھی ہو سکتے ہیں مخلص, پورے سال نہیں ہو سکتے یار. شیطان آپ کو اگر کر رہا ہے تو آپ اس چیز کو اپنے ٹائم کو کہیں اور یوٹیلائز کریں نا, اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا کرنے کی کوشش کریں, اور کوشش کریں جتنا زیادہ آپ مطلب پازیٹیو وے میں اللہ سے مانگیں گے, اور اللہ سے دعا ہر چیز کوشش کریں گے یار, ہر ریلیشن کو اور ریئلٹی کو آبزرو کریں گے. مینلی یہ کہ انسان جو ہے نا کام کاج میں لگ جاتا ہے اور ریئلٹی بھول جاتا ہے. یار ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں, وہ تو ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیوں آئے, لیکن یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ہمیں یہاں سے جانا بھی ہے. ٹرو. تو کام کاج ہر چیز ضروری ہے, ہر چیز چلتی رہتی ہے, بٹ اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی بہت ضروری ہے, اس کے اوپر ڈسکس کرنا ہمیں چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو خیال ہر ٹائم خیال آنا چاہیے یار ہمیں کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہیں, ہمیں اس دنیا سے جانا بھی ہے. ہاں یہ بات ہے. پرپس لائف کا پرپس کیا ہے, یہ ایک مین پرپس, ہمیں مین پرپس یہ نہیں ہے پیسہ کمانا ہے, ہر چیز پیسہ نہیں ہے, پیسہ یہی رہ جائے گا, آپ جتنا مرضی کما لیں آپ کے ساتھ نہیں جائے گا. آپ نے یہاں سے کیا لے کے جانا ہے وہ ضروری ہے. وہ اگر آپ جتنا جلدی اس چیز کو جان لیں گے نا, اتنا آپ کے لیے ضروری ہے, اور اتنا آپ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں, اور اسٹریس کے بغیر گزار سکتے ہیں. آج کل میں نے دیکھا ہے ینگ میرے جیسے لڑکے ہیں, وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر نا اسٹریس لے لیتے ہیں, اور اپنی لائف کو خراب کر لیتے ہیں, اور ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کے اوپر. تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کی ریلیشن شپ خراب ہے اللہ کے ساتھ. وہ بات ٹھیک ہے مسعود. دیکھو اب جیسے تم نے کہا نا کہ لائک شیطان کچھ بھی نہیں ہے, انسان کا خیال ہوتا ہے, تو نہیں, شیطان ہے. شیطان ایک آئیڈینٹی ہے, وہ ایک ہے, ایک کریچر وہ موجود ہے, وہ اللہ نے بنائی ہے. اٹس ناٹ جسٹ این ایلوژن, وہ خیال نہیں ہے, شیطان ہے. لیکن ہاں شیطان کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو ہمارے اپنے کنٹرول میں ہے, وہ ہمارا وہ نفس ہے, ہماری ہیبٹس اور وہ چیزیں ہیں. تو لائک وی ہیو ٹو ٹرین دیٹ تھنگ. شیطان یہ نہیں ہو سکتا. واقعی میں رمضان کے مہینے میں شیطان بند ہوتے ہیں, باقی مہینوں میں وہ کھلا ہوتا ہے, وہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. وٹ یو ہیو ٹو ڈو از کہ تمہیں اپنے نفس پہ جو ہے نا وہ کام کرتے رہنا ہے. اینڈ اٹس لائک بس اللہ سے دعا کرتے رہو, لائک دیٹس واٹ وی کین ڈو. اچھا میرے پاس کچھ 2 لاسٹ کوسچنز ہیں, وہ پوچھتے ہیں آپ سے, اس کے بعد وائنڈ اپ کرتے ہیں.
سب سے پہلے تو میں نے جس طرح آپ سے اسٹارٹ میں پوچھا پرسنل برانڈنگ کے بارے میں، ٹھیک ہے، ہمیں اس کے اوپر کتنا ضروری ہے، یہ سب چیزوں پہ میں ڈسکس کر چکا ہوں آپ سے، ٹھیک ہے. میں جاننا چاہتا ہوں یار ڈیفیکلٹیز کیا آتی ہیں اس دوران جب آپ اپنی پرسنل برانڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اگر آپ تھوڑا سا ہمیں شارٹلی بتا سکتے ہیں چیزوں کے بارے میں، اگر ٹو دا پوائنٹ بتا سکتے ہیں تو ہمارے لیے ایزی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. So what I have noticed with myself, with my clients اور جتنے بھی لوگوں کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے نا، ایک سب سے بڑا ایشو آتا ہے، دیٹ از کنسسٹنسی. کیونکہ سوشل میڈیا اور پرسنل برانڈنگ میں دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از یور کنسسٹنسی. اگر تم 2 ہفتے ویڈیوز بناتے ہو، پھر بیچ میں 1 ہفتہ چھوڑ دیتے ہو، مہینے بعد پھر سے شروع کر دیتے ہو، 10 ویڈیوز ڈال کے پھر سے چھوڑ دی، پھر بنا رہے ہو پھر چھوڑ دی، لائک دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ یو گرو. تو ایک سب سے بڑا فیکٹر لوگوں کی فیلئر میں ہوتا ہے، سب سے بڑا پرابلم دے فیس از کنسسٹنسی. تو ایک یو ہیو ٹو ورک آن یور کنسسٹنسی، ڈیولپ سم سسٹمز اینڈ ہولڈ یور سیلف اکاؤنٹیبل. کہ بے شک تم دن کی 2 ویڈیوز نہ ڈالو، ڈیلی 1 ویڈیو نہ ڈالو، بٹ ایٹ لیسٹ ہر دوسرے دن تم نے اپنا اسکیجول سیٹ کیا کہ میں نے ریگولرلی کانٹینٹ ڈالتے رہنا. ایک تو کنسسٹنسی. سیکنڈ از دیکھو کچھ لوگ اگر سوشل میڈیا پہ نا ڈفرینٹ اسٹائلز آف کانٹینٹ ہوتے ہیں. کچھ لوگ اسٹوری ٹیلنگ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں، کچھ لوگ وائس اوور کر رہے ہیں، کوئی بھی مطلب ڈفرینٹ اسٹائلز آف کانٹینٹ ہوتے ہیں. تو وٹ آئی ہیو سین کہ کلائنٹس اور میں خود بھی اسٹائلز آف کانٹینٹ جو ہے نا وہ بہت جلدی چینج کرتے ہیں. آج ایک طرح کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، ہفتے بعد ایک اور اسٹائل پہ، پھر وہ نہیں چلتا، کہتے ہیں اب ایک اور اسٹائل. ایکسپیریمنٹ کرنا از اے گڈ تھنگ، بٹ ایٹ لیسٹ میک 15 to 20 ویڈیوز ان ون اسٹائل. اس کے بعد ڈیسائڈ کرو یو وانٹ ٹو کنٹینیو ود دس اسٹائل آف ویڈیوز یا چینج کرنا ہے. تو بنا ایکسپیریمنٹ کے ہر 2 ویڈیوز کے بعد لائک ڈونٹ چینج یور ویڈیو اسٹائلس. ٹھیک ہے، دس از اے سیکنڈ تھنگ آئی ہیو آبزرو. مقصد یہ ہے کہ ٹرینڈس کو فالو کریں، یا ٹرینڈس جو بھی چل رہے ہیں ان کو بھی لے کے چلیں یار، کہ ہم اگر اچھی ریچ لانا چاہ رہے ہیں اپنی ویڈیو پہ، مین تو فوکس آپ کا یہی ہوتا ہے، گولز ہوتے ہیں یار کہ ویوز بھی ہیں، انگیجمنٹس ہیں، ریچ آنی چاہیے ویڈیو کے اوپر اگر محنت کر رہے ہیں اتنی. ہاں لائک ٹرینڈس کو بھی فوکس کریں، بٹ ٹرینڈز از لائک بلڈنگ اے ٹرو برانڈ. وہ ٹرینڈس سے کبھی بھی نہیں ہوگا کہ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ آج کل یہ عجیب و غریب سی ٹرانزیشن، پہلے بندہ سائیکل سے گرتا ہے، وہاں سے بندہ آ جاتا ہے اپنے شوز لے کے، پروموشن اپنی وہ کر. دوز تھنگز آر ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ یو لائک اے پرسنل برانڈ اوتھینٹک. پرسنل برانڈ تمہارا بلڈ ہوگا وین یو شیئر یور اوتھینٹک اسٹوری. تم نے کیا اسٹرگلس فیس کیے، ٹھیک ہے، تمہارے کانٹینٹ سے وہ کیسے ریلیٹ کر پا رہے ہیں، ان چیزوں سے ریئل برانڈ بلڈ ہوگا، یہ ٹرینڈز وغیرہ سے نہیں ہوگا. سو وی ور ڈسکسنگ دا پرابلمس. ایک کنسسٹنسی، دوسرا چینجنگ اسٹائلز ویری کوئکلی، مطلب تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ کرو کانٹینٹ میں، بٹ ایٹ لیسٹ 15 to 20 ویڈیوز کے بعد ایکسپیریمنٹ کرو. ٹھیک ہے. ایک اور چیز وٹ آئی ہیو نوٹسڈ از تھوڑا سا نا کانٹینٹ کریشن کے بارے میں نا نالج حاصل کرنا. لائک ہک کیا ہوتی ہے، نیگیٹو ہک کیا ہے، پازیٹیو ہک کیا ہے، نیگیٹو ہکس میں کون کون سے ورڈ یوز کرے تاکہ اٹینشن ایک دم سے لوگوں کا گریب ہو، رائٹ. تو لوگوں کے پاس نالج نہیں ہوتا، لائک اف یو آر میکنگ ویڈیوز ایوری سنگل ڈے بٹ ان میں وہ کوالٹی نہیں ہے، تم اس میں ہک یوز نہیں کر رہے، تم لوگوں کو ان کی اٹینشن پہ ریٹین نہیں کر پا رہے اینڈ پہ. تو ہیونگ نالج از آلسو ریلی امپورٹنٹ، کہ تمہارے پاس نالج ہو، ٹھیک ہے، انڈسٹری ریلیٹڈ نئے جو ٹرینڈز ہیں اور جو اسٹائلز ہیں ان کے بارے میں تمہیں نالج ہو. ان ادر تھنگ دیٹ اٹس کائنڈ آف اے مائنڈ سیٹ گیم نا. لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس یہ ریسورسز نہیں ہیں، یہ اکوپمنٹس نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے میرے پاس، اینڈ بیکاز آف دس آئی ایم ناٹ ایبل ٹو میک کانٹینٹ. ٹھیک ہے. آئی وڈ سے کہ یار اف یو بہت سارے لوگ اسی وجہ سے کانٹینٹ کریشن چھوڑ دیتے ہیں اور آگے اپنا برانڈ نہیں بلڈ کر پاتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں وی اونلی ہیو لائک جسٹ اے فون، ہمارے پاس تو مائکرو فون بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بٹ دا ریالٹی از کہ چینج دس مائنڈ سیٹ. آج تمہارے پاس نہیں ہے اکوپمنٹس، بٹ اف یو کنٹینیو لائک دس، اب 2 سال کے بعد تمہارے پاس آ جائیں گی چیزیں. بٹ اگر آج چھوڑ دو گے سو اٹس نیور گوئنگ ٹو کم ٹو یو. سو آئی وڈ سے ڈونٹ گیو اپ بیکاز آف دا لیک آف ریسورسز اینڈ دا لیک آف اکوپمنٹس. اسٹارٹ تھنکنگ کہ میرے پاس کیا ہے جس کو میں یوٹیلائز کر سکتا ہوں. اب جیسے لائک فار ایگزامپل الحمد للہ ٹوڈے آئی ہیو لائک کیمرا اکوپمنٹس، لائٹس، مائک، وٹ ایور کائنڈ آف اکوپمنٹس آئی نیڈ، وہ میرے پاس ہے. بٹ آج سے 4 سال پہلے
when I started making videos تو میرے پاس اپنا فون نہیں تھا, میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں تھا, ایون مزے کی بات ہمارے گھر وائی فائی بھی نہیں تھی. سو لیٹ سے میں نے اپنے بھائی کے فون سے ایک صبح, آئی تھنک میرے بھائی یوز ٹو گو ٹو ورک ایٹ 7 AM in the morning, تو میرے پاس ٹائم کیا ہوتا تھا, صبح 5 بجے سے لے کے 7 بجے کے بیچ کے جو 2 گھنٹے تھے نا, یہ ان کا موبائل جب وہ سو رہا ہوتا تھا تو میں ان کا موبائل اٹھا کے صبح نماز کے ٹائم پہ اٹھ کے ایک دن میں ویڈیو اس کے فون سے بناتا تھا, پھر 7 بجے وہ چلا جاتا تھا, تو پھر اگلے دن 7 بجے پھر میں اس فون میں ایڈٹ کرتا, پھر تیسرے یا چوتھے دن جب ویڈیو ریڈی ہو جاتی تھی دین آئی ووڈ گو ٹو مائی سسٹرز ہاؤس, ٹھیک ہے, ان کے گھر وائی فائی تھی, ہمارے گھر وائی فائی بھی نہیں تھی اور سگنلز وہ ڈیٹا بھی نہیں آتا تھا, تو اپلوڈ کرنے کے لیے آئی ووڈ گو دیر, ٹھیک ہے. تو اسٹارٹنگ میں وہ سب کیا. سو ٹوڈے الحمد للہ آئی ہیو آل دی اکوپمنٹس, انٹرنیٹ چاہیے جو چاہیے آئی ہیو دیٹ, بٹ if I would have left it that time because of lack of resources and everything, I wouldn't have anything today. اچھا, لاسٹ کوشچن ہے میرا, اس کے اوپر وائنڈ اپ کرتے ہیں. آپ نے جس اسٹارٹ میں بتایا وہ از عثمان, تھوڑا سا آپ نے انٹرو دیا ہمارے ویورز کو, تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ابھی عثمان کیا ہے اور آگے نیکسٹ 5 ایئرس کے اندر عثمان اپنے آپ کو کہاں دیکھتا ہے. یہ میں پرسنلی میرا کوشچن ہے, کیونکہ میں آپ کو اتنا پرسنل جانتا ہوں, لیکن پھر بھی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یار آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہو اور ابھی آپ کیا ہو, ابھی آپ کس اسٹیجز کے اوپر ہو, مطلب کون سے اپنے آپ کو اسٹیج پہ رکھتے ہو کہ یار میں اس اسٹیج پہ ہوں اور اپنے نیکسٹ 5 ایئرس میں میں اپنے آپ کو اس اسٹیج پہ دیکھوں گا کہ میں اتنا گرو اپ ہو جاؤں گا. اچھا, سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ لائک ایٹ دا مومنٹ تو آئی ایم ایٹ اے ویری لائک بگیننگ یا اسٹرگلنگ فیز پہ ہو, ٹھیک ہے, لائک وہ اس لیول کی سکسیس آئی ڈونٹ ہیو جو کہ سم پیپل ہیو, ٹھیک ہے. تو بٹ اف وی ٹاک اباؤٹ کہ اگلے 5 سال میں خود کو کہاں دیکھتا ہوں, سو یار دیکھو لوگ کہتے ہیں نا میں ریٹائر ہو جاؤں گا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ آئی ووڈ نیور ریٹائر اور اینی تھنگ لائک دیٹ. میرا یہ ہے کہ آج سے 5 سال کے بعد بھی میں کام کروں گا, شاید ابھی جتنا میں کام کر رہا ہوں اس سے زیادہ کام کروں گا, ٹھیک ہے, کیونکہ لائک اٹس سم تھنگ آئی ڈو فار پیشن, دیٹس سم تھنگ دیٹ آئی لو ڈوئنگ. بٹ ابھی کے ٹائم پہ پھر بھی موٹیویشن آف ورک از ٹو میک منی, ٹھیک ہے, پیسے بنانا ہے, اپنی لائف اسٹائل بلڈ کرنی ہے, فیملی کے لیے کچھ کرنا ہے, دس اینڈ دیٹ, تو اس کے لیے آئی ایم ورکنگ. آفٹر 5 years آئی ول بی ورکنگ مور دین وٹ آئی ایم رائٹ ناؤ, بٹ اس ٹائم پہ میرا پرپز چینج ہوگا, لائک آئی وونٹ بی ورکنگ فار منی ان شاء اللہ. وہ میرا گول ہے کہ کام میں کروں بٹ پیسے کے لیے کام نہ ہو, وہ آئی ایم ورکنگ بیکاز آئی وانٹ ٹو گیو مور اینڈ مور جابس. اگر آج میرے پاس 3-4 امپلائیز ہے, آئی وانٹ کہ آفٹر 5 years آئی شوڈ ہیو ایٹ لیسٹ مور دین 100 امپلائیز, ٹھیک ہے. تو میرا وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ یس میں ایک ایسے لیول پہ ہوں 5 سال کے بعد دیٹ آئی ورک ہیل لاٹ آف ٹائم بٹ آئی ڈونٹ ورک فار منی. ابھی میں اپنے ویورز کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھائی ہمارے جو ہیں یہ اسٹوڈنٹ ہیں, یہ کوئی گریجویٹ نہیں ہوئے, بھی گریجویشن اپنی کمپلیٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے اسکلز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ارننگس کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمارے ویورز جتنے بھی ہیں وہ ان کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی نئی بڑے اسٹار نہیں ہے یا کوئی مطلب کوئی ہمارے پاس کوئی سکسیس اسٹوری نہیں ہے, بٹ یہ اپنے آپ کو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کر بھی چکے ہیں چیزوں کے بہت جلدی ارلی اسٹیجز کے اندر انہوں نے اسٹارٹ کر کے. تو ابھی جس طرح انہوں نے بتایا نیکسٹ 5 ایئرس میں اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں میں دیکھ رہے ہیں, ریسورسز کو مطلب وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جتنے زیادہ ریسورسز یہ ہائر کریں اور ان کا بھی ان کو بھی ہیلپ آؤٹ کر سکیں چیزوں کے اندر. تو بہت اچھی ایم ہے آپ کی عثمان بھائی, انشاءاللہ وی ول اچیو اٹ, انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کو بھی. اور میرے جو ویورز ہیں ان کے لیے آپ کے پاس کوئی آفر یا کس طرح سے آپ ان کے لیے ہیلپ کر سکتے ہیں, کنسلٹنسی دے سکتے ہیں, تو اگر وہ تھوڑا بتا سکتے ہیں کس طرح سے آپ کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں وہ. دے کین ریچ آؤٹ ٹو می آن انسٹاگرام, ٹھیک ہے. انسٹاگرام پہ میری لنکس ڈال دینا. ایک میری پروفیشنل آئی ڈی ہے ویئر آئی میک کانٹینٹ فار مائی کلائنٹس, مطلب کلائنٹس گیٹ کرنے کے لیے ان دیٹ. پھر میرا پرسنل اکاؤنٹ بھی ہے عثمان لیگیسی _, تو اس پہ بھی دے کین ریچ آؤٹ ٹو می اینڈ اف یو نیڈ اینی گائیڈنس آئی وڈ بی گلیڈ ٹو ہیلپ انشاءاللہ. اور اس میں یہ ہے کہ آپ کوئی چارجز رکھیں اپنے کنسلٹنسی کے, جتنا بھی کوئی نیا اسٹوڈنٹ آتا ہے, کوئی بگنر آتا ہے, کوئی فریشی آتا ہے, تو اس کو کس طرح سے آپ نے کوئی بھی سوچا کہ کس طرح سے گائیڈ کر سکتے ہیں. ارلی اسٹیجز کے اوپر ہے وہ, اس کا اسٹیج 1 پہ ہے, مطلب تو کوئی آپ نے کس طرح کنسلٹنٹ کس طرح کر سکتے ہیں آپ کو
اس اسٹوڈنٹ کو. if someone have like a short question or anything they can just ask me. Like میری ابھی بھی پرسوں بھی ایک بندے کے ساتھ میٹنگ تھی. he used to watch me on Instagram and then he reached out کہ یار مجھے پرسنل برانڈنگ سے ریلیٹڈ کچھ questions ہے, I want to talk to you about that. ہم نے میٹنگ اسکیجول کی بٹ اس کی کوئی چارجز نہیں ہے. like just as a brother if there was something I think of کہ I could help with وہ میں کروں گا. بٹ like I don't have any paid consultation or anything. مطلب it's just like ابھی میں اس اسٹیج پہ نہیں ہوں. ابھی I'm just focusing on like building my agency اور clients سے پیسہ کمانے کی, not with like میرے آس پاس کے لوکل لوگوں سے. I'm not trying to make money. ٹھیک ہے. That's really great. مجھے بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور یہ چیزیں سن کے کہ آپ کسی سے کوئی 1 روپیہ بھی چارج نہیں کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ ان سے ریچ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہے تو میں ڈسکرپشن میں ان کے انسٹاگرام لنک دے دوں گا, اور وہاں پہ ان کو فالو کر سکتے ہیں. ان کو میسج کر کے آپ انہیں تنگ کریں, جو بھی چیز پوچھنا چاہ رہے ہیں ان سے پوچھیں, آپ کی ضرور ہیلپ کریں گے یہ انشاءاللہ کسی بھی چیز کے اندر. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ عثمان بھائی, آپ نے ٹائم دیا مجھے پوڈ کاسٹ کے لیے. اور کافی اچھی پوڈ کاسٹ رہی ہے آپ کے ساتھ. انفارمیٹیو چیزیں, انفارمیشنس کافی زیادہ میں نے گیٹ کی ہیں اس پوڈ کاسٹ سے, اور مجھے امید ہے کہ میرے جو ویورز ہیں انہوں نے بھی کافی کچھ سیکھا ہوگا اس سے. Definitely. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. تھینک یو فار واچنگ. اور جو سنا ہے, جو سیکھا ہے, اس کو اگر امپلیمنٹ نہیں کرو گے تو بس 1 گھنٹہ ضائع ہی کیا ہے میں سن کے. سو اف یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ان یور لائف سو ڈونٹ جسٹ لسن ٹو دس پوڈ کاسٹ اینڈ اسٹف. اس میں جو باتیں ہوئی ہے آلسو امپلیمنٹ دوز تھنگس. سو ٹیک کیئر. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.